نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم۔ قال الامام حجۃ الاسلام الشاہ ولی اللہ دہلوی باب الاصول التی یرجع الیہا تحصیل الطریقۃ الثانیہ۔ یہ اس مبحث کا چوتھا باب ہے، اور پچھلے باب میں یہ بات واضح کی گئی تھی کہ سعادت حقیقی کے حصول کے لیے دو بنیادی راستے ہیں۔ ایک راستہ تو یہ ہے کہ اپنی تمام تر بہیمی خواہشات کو ختم کر دیا جائے، بہیمیت کا گلا گھونٹ دیا جائے، اور انسان اللہ کی طرف متوجہ ہو کر اپنی ملکیت کے تمام امور کی انجام دہی کے لیے یکسو ہو جائے، تمام تر طبعی اور جنسی خواہشات اور دنیاوی تعلقات منقطع کر دیے جائیں، اور صرف روح کی تکمیل کے لیے کام کیا جائے۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ طریقہ حکماء میں سے چند اشراقیین کا ہے اور صوفیہ میں سے کچھ مجذوبوں کا ہے۔ ایک دوسرا طریقہ ہے، اور وہ یہ کہ دونوں کے درمیان اعتدال اور توازن پیدا کیا جائے، کہ بہیمیت ملکیت کے ساتھ صلح کر لیں، اور وہ امور جو خالصتاً ملکیت کے ہیں ان پر اصرار کرنے کے بجائے وہ کچھ تھوڑا سا نیچے اتر آئے، اور بہیمیت اپنی اصل بہیمی حالت اور طبعی تقاضوں سے اوپر اٹھ کر ملکیت کی طرف چلی جائے، گویا کہ بہیمیت کی اصلاح کی جائے۔ کیونکہ اس کرۂ ارض پر رہتے ہوئے انسان مکمل طور پر نہ تو بہیمیت کا قلع کما کر سکتا ہے، اور نہ ہی اپنی ملکیت سے مکمل طور پر جان چھڑا سکتا ہے۔ وہ انسانیت کے دائرے سے نکل کر مکمل جانور بھی نہیں بن سکتا، اور نہ ہی وہ انسانی دائرے سے نکل کر فرشتوں کے دائرے میں داخل ہو سکتا، بلکہ دونوں کا یہاں ایسا ملاپ ہے کہ بہرحال دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ کمپرومائز کرنا ہے، تو کیوں نہ اچھے طریقے سے کر لیا جائے۔ یہ درمیانہ جو راستہ ہے ملکیت کے تابع ہو کر بہیمیت کی اصلاح کا، یہ مفید بھی ہے، اور یہ تمام انبیاء علیہم السلام، تمام جو دنیا میں نیک اور ابرار لوگ ہیں، ہمیشہ سے اسی طریقہ کار پر عمل کرتے آئے ہیں۔ بلکہ انبیاء میں سے وہ لوگ جن کی ملکیت اور بہیمیت میں تصالح پایا جاتا ہے، آپس میں صلح ہے مکمل، وہ دنیا میں دین اور دنیا دونوں کی ریاست اور حکومت قائم کرنے والے ہیں۔ دنیاوی اجتماعی نظام بھی اعلیٰ درجے پر قائم کرتے ہیں، اور روحانیت اور ملکیت کے امور بھی اعلیٰ ترین درجے پر قائم کرتے ہیں۔ اب ایک اہم ترین سوال تھا کہ یہ اعتدال اور توازن قائم کرنے کا صحیح طریقہ کار کیا ہے؟ یوں تو سینکڑوں طریقے لوگوں نے بنا رکھے ہیں، اور ہر ایک مذہب یہ کہتا ہے کہ اس کا طے کیا ہوا طریقہ بڑا اچھا ہے۔ یہودیت والے کہتے ہیں ہم نے جو کام کیا ہے وہ زیادہ اچھا ہے، عیسائی کہتے ہیں ہمارا اچھا ہے۔ تو اس طریقہ کار کے جو دراصل اعتدال کی حالت میں ہے، اس کا صحیح درست طریقہ کار پیٹرن ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ تو شاہ صاحب نے یہاں ایک تو اس طریقے پر بحث کی ہے، اور پھر سب سے اہم ترین بنیادی کام جو کیا ہے وہ یہ کہ اس کے بنیادی اساسی اصول متعین کر دیے ہیں۔ اب دین اسلام کے علماء دین اسلام کے طریقے کو سب سے اچھا کہتے ہیں، لیکن یہ بہت ہی بکھری ہوئی اور منتشر بات ہے۔ جب تک ایک بہت بڑے وسیع دائرے میں جمع شدہ تمام مواد کو کسی اصولی ضابطے کے تحت نہ لایا جائے، اس وقت تک عقلی طور پر سمجھنا ممکن نہیں ہوتا۔
کہ اس دوسرے طریقے کے مطابق بہیمیت کی اصلاح اور ملکیت کا اس کے ساتھ اعتدال کی حالت میں آنا، اس کے اصول بنیادی طور پر کیا ہے؟ شاہ ولی اللہ صاحب نے جب عقلی طور پر اس طریقۂ کار پر گفتگو کی اور غور و فکر کیا تو شاہ صاحب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اس حوالے سے بنیادی اساسی اصول سمجھا دیے۔ شاہ صاحب سے پہلے بکھری ہوئی چیزیں ضرور تھیں، صوفیاء نے اپنی بحث کی تھی، علماء نے اپنی بحث کی تھی، حکمرانوں نے اپنے اپنے طریقے کے مطابق طریقۂ کار متعین کیے تھے۔ اب سیاست دانوں کے نقطہ نظر سے بہیمیت اور ملکیت کی اصلاح کا اور طریقہ یا نتیجہ ظاہر ہوتا ہے۔ صوفیاء کے ہاں ایک دوسرا طریقہ کہ جی ہم بھی تو اعتدال قائم کیے ہوئے ہیں، جو وہ صوفی جو مجذوب نہیں ہیں اور شریعت پر عمل کرنے والے ہیں تو ان کا بھی ایک طریقہ کار ہے۔ ایسے ہی مسلمان علماء میں سے جو فلاسفر تھے جیسے ابو علی سینا ہے، فارابی ہے، تو وہ عقل کی بنیاد پر بہت ساری اچھی چیزوں کی نشاندہی کرتے تھے کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں یہ اعتدال والی ہے۔ متکلمین کا اپنا طریقہ کار تھا کہ ہم جو طریقہ اختیار کر رہے ہیں وہ درست ہے۔ فقہاء اپنی فقہ اور تفقہ کے مسائل کو کہتے ہیں کہ ہم نے یہ بڑا اعتدال کا راستہ اختیار کیا ہے، ملکیت اور بہیمیت کا، دونوں کے درمیان توازن قائم کی ہے۔ تو قانون دان اور فقہاء اپنی جگہ پر، محدثین احادیث کی بنیاد پر، مفسرین تفسیر کی بنیاد پر، صوفیاء سلوک اور طریقت کی اساس پر، سیاستدان اور حکمران اور خلفاء اپنے طریقہ کار کے مطابق۔ چونکہ مزاج انسانوں کے مختلف ہیں تو ہر ایک نے اپنے اپنے مزاج کے مطابق طریقہ کار کو واضح کیا کہ یہ سعادت حقیقیہ کا صحیح اور درست راستہ ہے۔ اب شاہ صاحب سے پہلے کا جو 1000 سالہ دور ہے اس میں ان تمام جماعتوں کے یہ تمام طرق موجود تھے، بہت سارے طریقے موجود تھے۔ اب کس کو معیار ٹھہرایا جائے کہ جو عقل، نقل اور کشف، علم کے جو 3 ذرائع ہیں، ان تینوں کے تناظر میں وہ طریقہ کار درست بھی ہو اور پھر اس کے کچھ اصول بھی ہوں۔ عقل تقاضا کرتی ہے کہ جب تک کسی چیز کے بنیادی اساسی اصول متعین نہیں ہوں گے، مقاصد و اہداف متعین نہیں ہوں گے، اس وقت تک اس کو کسی مربوط نظام کے تحت سمجھنا سمجھانا مشکل ہے۔ عقل ہمیشہ منطق اور لاجک تلاش کرتی ہے، حکمت تلاش کرتی ہے، تو جب تک وہ عقلی طور پر مربوط نہ ہو اس وقت تک بات سمجھ میں نہیں آ سکتی۔ اس لیے منطقیوں یا عقل پسندوں کے ہاں دلائل کے 2 طریقے ہیں۔ ایک تو دلیل لمی جسے کہا جاتا ہے، پیچھے شاہ صاحب نے علم اسرار الدین کی بحث میں جسے ذکر کیا تھا کہ احکام کی حکمتوں اور ان کی لمیات یعنی ان کے دلائل سے بحث کرنا، تو وہ دلائل کسی اصول کے تحت ہوتے ہیں۔ تو یہ جو بنیادی چیزیں ہیں اس کی اساس پر کون سے ایسے اصول ہیں کہ جن کا عملی نظام قائم کریں تو وہ معتدل طریقہ سامنے آ جائے گا۔ یہ اہم ترین سوال تھا۔ تو یہاں شاہ صاحب نے ضمن میں بات چل رہی تھی کہ فلسفیوں کے ہاں دوسری دلیل کا طریقہ ہوتا ہے دلیل انی کا، کہ معلولات کے ذریعے سے علت کی طرف انسان سفر کرتا ہے۔ دھواں نکلتا ہوا دیکھا تو آدمی کا ذہن گیا کہ اس کے پیچھے آگ جل رہی ہے، آگ کی وجہ سے یہ دھواں نکل رہا ہوگا۔ تو معلول سے علت کی طرف جانا یہ دلیل انی کہلاتا ہے، اور علت اور اصولوں سے معلولات کی طرف جانا اسے دلیل لمی کہا جاتا ہے۔ تو بات یہ تھی کہ اس طریقہ کار کے مطابق ہر ایک گروہ اپنی اپنی گروہیتوں کے دائرے میں بند تھا، تو ایک مکمل نظام جس اصول پر تمام مذاہب عالم اور تمام جو انسانی ترقی کی فلاح و بہبود کے ملکی تقاضوں کو یا سعادت حقیقیہ کو ہدف بنا کر کام کرنے والے ہیں،
ان تمام کے کاموں کو ایک مربوط طور پر سمجھنا آسان ہو جائے۔ یہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ واحد منفرد بات ہے جو اللہ نے صرف اور صرف مجھے القاء کی ہے۔ شاہ صاحب نے جو اپنی سوانح عمری پر ایک چھوٹا سا رسالہ لکھا ہے، تو اس رسالے کے اندر شاہ صاحب نے اپنے اوپر آنے والے علوم جو منفرد علوم ہیں، جو پچھلے کسی عالم پر نہیں آئے، ان کا تذکرہ بھی کیا ہے۔ تو ان میں شاہ صاحب نے یہ جو اصول ہیں ان کا یہاں بھی تذکرہ ہے، ہمعات میں بھی ہے، بذور بازغہ میں بھی ہے، مختلف جگہوں پر شاہ صاحب نے اس کی نشاندہی کی ہے کہ یہ اصول اللہ نے مجھے سمجھائے ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے بات کا آغاز بھی اسی سے کیا ہے، اعلم، علمی طور پر یہ بات جان لیجئے کہ ان طرق تحصیل السعادت علی الوجہ الثانی کثیرۃ جدا، دوسرے طریقہ کار کے مطابق کامیابی کا حصول ملکیت اور بہیمیت کے اعتدال والا، اس کے طریقے بے شمار ہیں، کثیرۃ جدا، بہت کثرت سے ہیں۔ ہر فرقہ گروہ اپنے اپنے دائرے کے مطابق کس درجے میں وہ بہیمیت کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے اور کتنا نہیں پورا کرتا، اس فرق کے ساتھ بھی، اور کس درجے میں اس نے ملکیت کی چیزوں کو ترجیح دی ہے اور کس قدر ملکیت کے اعلیٰ درجات میں تخفیف کی ہے یا اسے نیچے اتارا ہے۔ تو اس کے جو طریقے ہیں وہ کثیرۃ جدا، بہت کثرت سے ہے۔ غیر انی فہمنی اللہ تعالی بفضلہ، مگر بے شک میرے رب تبارک و تعالیٰ نے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے اپنے فضل و کرم سے یہ بات سمجھائی ہے۔ فہمنی تفہیم سے ہے۔ شاہ صاحب کے ایک مستقل کتاب تفہیمات الہیہ ہے کہ جو اللہ کی طرف سے بات شاہ صاحب کو سمجھائی گئی ہے۔ تو اللہ نے اپنے فضل سے مجھے یہ بات سمجھائی ہے کہ تمام طریقے جہاں بھی ملکیت اور بہیمیت کے اعتدال پر کے مطابق لوگوں نے طریقہ کار وضع کیے ہیں، تمام فلسفے یا عقل کی بنیاد پر ہوں، حکماء کے طریقے ہوں، یہودیت، عیسائیت، ویدک دھرم مذاہب کی بنیاد پر ہوں، یا دین اسلام کے آگے ذیلی شاخوں میں مختلف طریقے لوگوں نے اختیار کیے ہوئے ہوں، ان تمام طریقوں کا مرکز اور منبع یہ چار اخلاق ہیں۔ یہ انسانیت کے بنیادی اخلاق صرف چار ہیں۔ یہ چاروں ایک دوسرے کے ساتھ مربوط ہو کر ایک مکمل نتیجہ اعتدال کی حالت کا پیدا کرتے ہیں۔ ان میں سے کوئی ایک اصول بھی سلپ ہو جائے تو اس طریقہ کار کا کمال حاصل نہیں ہوتا، اتنے درجے کی سعادت حاصل ہو جائے گی جتنے درجے کا کوئی ایک خلق موجود ہوگا۔ گویا کہ اس طریقے کے یہ چار کالم ہیں بنیادی طور پر، اور یہ کالم ایسے ہیں کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ بندھے ہوئے ہیں، مربوط ہیں، انفرادی طور پر نہیں ہیں۔ یہ چار بنیادی اخلاق مجھے سکھلائے ہیں۔ شاہ صاحب نے یہاں بھی یہ جملہ استعمال کیا، فہمنی اللہ تعالی بفضلہ، اور ہمعات میں بھی شاہ صاحب نے جو فارسی میں شاہ صاحب کی کتاب ہے اس میں شاہ صاحب نے فرمایا ہے کہ این چہار خصال یکے از امور عظام است، یہ چار ایسے بنیادی اخلاق ہیں کہ یہ ان تمام اہم امور میں سے، عظمت والے امور میں سے بہت اہم یہ امر ہے کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس بندہ ضعیف پر فرمایا ہے کہ بری بندہ ضعیف ورود فرمود، کہ اس بندہ ضعیف پر ان چار اخلاق کا ورود اور نزول فرمایا ہے۔ اور وہاں شاہ صاحب نے قرآن حکیم کی آیت بھی بیان کی ہے، ذالک من فضل اللہ علینا وعلی الناس، یہ اللہ کا ہم پر اور لوگوں پر بڑا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے یہ چار اخلاق کا نقطہ نظر سمجھایا۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَشْكُرُونَ، لیکن لوگوں کی اکثریت ایسی ہے کہ وہ شکر ادا
نہیں کرتی۔ بڑی اونچی بات بھی ان کے سامنے آ جائے تو عام طور پر شکر ادا اس لیے نہیں کرتی کہ ان پر عمل درآمد کرنا چونکہ خاصا مشکل ہوتا ہے، تو مشکل میں کون پڑے۔ اپنی اپنی بہیمیت اور ملکیت کو اعتدال پر لانے کا ہے یا اپنی روح کو ترقی دینے کا ہے، اسے اختیار نہیں کرتے، تو یہ ناشکری ہے نا۔ شاہ صاحب کی اصطلاح میں ناشکری یہ ہے، کوئی نعمت انسان کو مل جائے، کوئی کام ذمہ داری سپرد ہو جائے اور پھر آدمی اس ذمہ داری سے عہدہ برا نہ ہو، اس کام کو سر انجام نہ دے، یہ ناشکری ہے۔ زبان سے چاہے لاکھ دفعہ شکر 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 کی تسبیح پڑھتا رہے، لیکن اپنی ذمہ داریاں اس کے مطابق نہیں سر انجام دیتا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے اس نعمت کا کفران کیا ہے۔ تو بہرحال ہمارے پڑھنے کا مقصد عمل کرنا ہونا چاہیے۔ ہم یہاں محض ذہنی لذت کے لیے کیا ہے نہیں پڑھ رہے، اس کا مقصد اپنے آپ کو بدلنا ہے، اور اگر بدلنے کی نیت سے آدمی ان اخلاق کو سمجھ لے اور پھر عمل بھی کرے تو پھر عنوان یاد نہیں ہوں گے، صرف مطلب بھی یاد ہوگا۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھے اپنے فضل سے یہ بات سمجھائی ہے کہ ان مرجعها الی خصال اربع، کہ ان تمام طریقوں کا مرکز اور منبع 4 خصلتیں ہیں۔ اس لیے شاہ صاحب نے یہاں خصال کا لفظ استعمال کیا ہے، 4 عادتیں ہیں، وہ چاروں اخلاق اس کی عادت بن جائیں، کیسی بھی حالت کیوں نہ ہو اس کا خلق بن جائیں، تو یہ تمام طریقوں کا مرکز اور منبع یہ 4 امور ہیں۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں تتلبس بہا البہیمۃ متی غطتھا النفس النطقیہ، کہ بہیمیت، انسان کی جو بہیمیت یا حیوانیت ہے وہ ان 4 بنیادی اخلاق کا لباس پہن لے۔ تتلبس، اس کے ساتھ ہم رنگ بن جائے، اس کا لباس پہن لے، کہ اس کے اندر طہارت کا لباس بھی ہو، اخبات کا بھی ہو، سماحت کا بھی ہو، عدالت کا بھی ہو۔ متی غطتھا النفس النطقیہ، جب بھی نفس ناطقہ اس بہیمیت کو ڈھانپے تو اس بہیمیت کے اوپر ان 4 اخلاق کا لباس، اس کا رنگ چڑھ جائے۔ وَقَصَرَتْهَا عَلَى مَا يُنَاسِبُهَا، اور وہ نفس ناطقہ یا روح ملکی اس کی بہیمیت کو کھینچ کر، انسان 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو وہ کہ جس کو محض تلقین کر کے ڈھانپ لیا جائے تو وہ بات سمجھ لیتے ہیں، اور ایک وہ ہے جس کو زبردستی کھینچ کے لانا پڑتا ہے۔ قصرتھا، زبردستی اس کے ساتھ کرے، علامہ يناسبها، ان 4 اخلاق کی مناسبت کے مطابق بہیمیت کو عمل درآمد کرنے کے لیے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب انسانی بہیمیت ان 4 عادات کی خوگر بن جاتی ہے تو وہی اشبہ حالات الانسانی بصفت الملأ الاعلیٰ، تو انسان کے ملأ اعلیٰ کی صفات کے ساتھ سب سے مشابہت رکھنے والی حالت یہی حالت ہے۔ پیچھے کہیں یہ بات آ چکی تھی کہ انسان جس راستے سے نیچے آتا ہے اسی راستے سے سفر کر کے واپس اسے ملأ اعلیٰ میں پہنچنا ہے، تو دنیا میں رہتے ہوئے اگر وہ ان اخلاق کا خوگر بن گیا تو اگلا جو واپسی کا سفر ہے وہ بہت آسانی کے ساتھ ملأ اعلیٰ تک پہنچنے کا اس کا۔ اسی لیے اگلا جملہ شاہ صاحب نے استعمال کیا، معدۃ للحوقہ بہم، یہ 4 اخلاق اس کے اندر یہ استعداد پیدا کر دیں گے کہ یہ انسان ان ملأ اعلیٰ کی جماعت میں شامل ہو جائے، اس کے ساتھ شامل ہونا آسان بنا دیں گے۔ اس میں یہ استعداد اور صلاحیت پیدا ہوگی۔ انسان میں کوئی صلاحیت ہوتی ہے ایک درجے کی تو اگلے درجے میں داخل ہوتا ہے، میٹرک پاس کیا ہوا ہے تو آگے ایف ایس سی میں داخل ہوگا نا، وہ پڑھ لیا ہے تو پھر آگے بی ایس میں جانا ہوگا، پھر آگے ایم فل ہے، پھر پی ایچ ڈی ہے۔ تو ہر سطح کی تعلیم جس درجے کا اخلاق پیدا کرتی ہے تو اس سے اگلے درجے میں انسان داخل ہونے کا مستحق بن جاتا ہے۔ تو یہ 4 اخلاق جب اس کی روح کے اندر اس کی روح اس کا لباس پہن لیتی ہے
تو پھر وہ اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ وہ مالائے اعلیٰ کے اندر داخل ہو جائے۔ اگر اس کی روح کی طاقت دنیا میں ہی اس قدر ہو تو دنیا میں رہتے ہوئے بھی وہ مالائے اعلیٰ کے ساتھ اپنا ربط پیدا کر لیتا ہے، جیسے انبیاء علیہ السلام کا معاملہ ہے۔ اور اگر ایسا نہیں بھی ہو تو موت کے بعد کے سفر میں اس کا سفر جو ہے نا وہ تیز رفتاری کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ وہ اس کی روح کے ساتھ جتنی آلائشیں ہیں وہ تو سب کی سب کیا ہو گئی، ختم ہو چکی ہیں۔ اس لیے وہ جیسے روشنی کی رفتار بڑی تیز ہوتی ہے، اور اگر اس روشنی کے ساتھ کوئی چیز باندھ دی جائے مادی، کوئی چیز باندھ دی جائے تو اس کے سفر میں جتنا بوجھ زیادہ ہوگا اتنا ہی کیا ہے وہ رکاوٹیں، اور اتنی دیر سے اس کا سفر آگے طے ہوگا۔ جتنا ہلکا پھلکا ہوگا اتنی تیز رفتاری کے ساتھ اگلا سفر طے ہوگا۔ یہی نہیں بلکہ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب انسان ان چار اخلاق کا خوگر ہو جاتا ہے تو وانخراطہ فی سلکہم، اس ملائے اعلیٰ کے لڑی کے اندر وہ پرویا جاتا ہے، اس کے ساتھ پرو دیا جاتا ہے، انخراط۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک بات تو مجھے یہ سمجھائی کہ یہ چار بنیادی اخلاق ہی ہیں، جب بھی انسانی بہیمیت اس کے رنگ میں رنگین بن جائے تو مالائے اعلیٰ کی حالات سے سب سے زیادہ مشابہ اس میں وہاں مالائے اعلیٰ سے ساتھ شامل ہونے کی استعداد اور ان کی لڑی میں یہ پرویا جاتا ہے۔ ایک بات تو مجھے اللہ نے یہ سمجھائی، اور دوسری بات مجھے یہ سمجھائی وفہمنی، یہ فہمنی کا عطف پچھلے فہمنی پر ہے، اور مجھے یہ بات بھی اللہ نے سمجھائی کہ انہ انما بعث الانبیاء للدعوۃ الیہا، کہ انبیاء علیہم السلام صرف اور صرف ان چار بنیادی اخلاق کی دعوت کے لیے دنیا میں مبعوث ہوتے ہیں۔ انما کہا ہے، انبیاء علیہم السلام کی بعثت کا ہدف بھی یہ چار بنیادی اخلاق، والحث علیہا، اور انہی چار اخلاق پر وہ لوگوں کو ابھارتے ہیں کہ ان اخلاق کو اپنے اندر پیدا کریں۔ اور یہ بات بھی اللہ نے مجھے سمجھائی ہے کہ ان الشرائع تفسیر لہا وراجعۃ الیہا، تمام شریعتیں اور تمام قوانین اور ضابطے دنیا میں انہی چار اخلاق کی تفصیل ہیں، اور تمام قوانین اور ضابطے انہی چار اصولوں کی طرف لوٹتے ہیں، یہی اس کا منبع ہے۔ ان اصولوں سے ہی، اخلاق سے ہی تفصیل شریعت کی آتی ہے، اور یہ تمام تر تفصیلات انہی اصولوں کے دائرے میں بند ہیں۔ چار سے آگے بڑھ کر کوئی پانچواں ایسا اصول نہیں جس پر دنیا میں کسی بھی مذہب میں کوئی قانون سازی کی گئی ہو۔ تو یہ دوسری بات اللہ نے مجھے یہ سمجھائی ہے۔ تو شاہ صاحب نے سب سے پہلے ان چار اخلاق کی اہمیت واضح کی ہے اور بتلایا ہے کہ یہ علم خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے عطا کیا ہے، مجھے سمجھایا ہے۔ اب ان چار اخلاق کا بنیادی تذکرہ کرنے کے بعد اب شاہ صاحب اخلاق کی تفصیل بیان کر رہے ہیں۔ نمبر 1، احداہا الطہارت، سب سے پہلا بنیادی خلق ہے طہارت۔ شاہ صاحب نے ہر خلق کی جو حقیقت و ماہیت اور اس کی نوعیت ہے پہلے اس کی تعریف کر کے اس کو واضح کیا ہے کہ طہارت کی حقیقت کیا ہے، اور اس کو عام فہم انداز میں شاہ صاحب نے سمجھایا ہے۔ حقیقتھا، اس طہارت کی حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان عند سلامت فطرتہ و صحت مزاجہ، ایک انسان، دنیا میں ہر انسان کی بات نہیں ہے، آپ دیکھیے کہ میڈیسنز وغیرہ بھی جب پروونگ کی جاتی ہے میڈیکل سائنسز میں، ہومیوپیتھک والے بھی کرتے ہیں، دوسرے حضرات بھی کرتے ہیں، تو وہاں صحت مند ترین انسان تلاش کیا جاتا ہے، جو پہلے سے بیچارہ بیمار ہو، کمزور ہو، جسمانی طاقت اور قوت درست نہ ہو، تو اس پر دوائی کا ایکشن یا ری ایکشن سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ اس کے اپنے جسمانی امراض بھی کیا ہے، اس کے ساتھ شامل ہو کر دوائی کی جو حقیقت و ماہیت ہے وہ معلوم نہیں ہوتی۔
اسی طریقے سے شاہ صاحب کہتے ہیں جب ان اخلاق کو سمجھنا ہے تو ہر مریض انسان کی بات نہیں ہو رہی، ایسا انسان جس میں تین باتیں پائی جاتی ہیں۔ نمبر ایک، اس کی فطرت صحیح سالم ہو، سلامت فطری ہو، یعنی تخلیقی طور پر، جبلی طور پر وہ صحیح فطرت والا انسان ہو، ملکیت اور بہیمیت اپنی اعلیٰ ترین صلاحیتوں کے ساتھ موجود ہوں۔ بہیمیت ہی بیچاری تھکڑ سی ہے یا ملکیت ہی بیچاری کمزور سی ہے، تو اس کے اوپر آپ کوئی تجربہ کر کے یہ معلومات معلوم کرنا چاہیں تو ظاہر ہے کہ وہاں پروونگ نہیں ہو سکتی، یہ ثابت نہیں کیا جا سکتا۔ ثابت کرنے کے لیے پہلی بات تو یہ ہے کہ اس کی فطرت صحیح سالم ہو۔ دوسری بات یہ ہے کہ جس وقت آپ اس پر یہ تجربہ کرنا چاہتے ہیں اس کا مزاج بھی صحیح ہو، کسی بیماری کی حالت میں نہ ہو۔ بیماری کی حالت میں، یہ بخار کی حالت میں آپ میٹھی سے میٹھی دوائی بھی دیں تو وہ بھی منہ کو کڑوی لگتی ہے، وہ کہے گا یہ دوائی تو کڑوی ہوتی ہے، تو ظاہر ہے کہ تب بھی درست نہیں ہو سکتا۔ تو یہاں ایک خلق کا تجربہ انسانی جسم پر کرنا ہے، مثلاً طہارت کا، کہ پاکیزگی اور طہارت کسے کہتے ہیں۔ تو دوسری شرط یہ ہے کہ اس کا مزاج صحیح ہو، کوئی بیماری یا مرض کی حالت میں نہ ہو، فطرت بھی درست ہو اور مزاج بھی۔ ایک آدمی فطری طور پر صحیح ہوتا ہے لیکن مزاج وقتی طور پر بدل جاتا ہے نا، بلڈ پریشر ہائی ہوا ہوا ہے یا کوئی اور کام، شوگر بڑھی ہوئی ہے یا فلانا کوئی اور مرض لگا ہوا ہے، بخار ہوا ہوا ہے، تو وہ بھی نہ ہو۔ نارمل جیسے انسان ہوتے ہیں ایسا مزاج بھی اس کا صحیح ہو۔ دو باتیں۔ اور تیسری بات یہ ہے کہ اس کا دل ایسے تمام پست قسم کے حالات سے فارغ ہو جو غور و فکر اور تدبر سے روکنے والے ہیں، کیونکہ آپ نتائج تک پہنچنا چاہتے ہیں تو نتائج تک پہنچنے کے لیے اگر دھیان کہیں اور لگا ہوا ہے، اور وہ بنیادی طور پر تین ہی حالتیں ہیں جس کو تمام حکماء بیان کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہ شدید بھوک لگی ہوئی ہے، اب بھوکے کو طہارت تو گئی کہیں اور، اس کو تو روٹیاں یاد آئیں گی، تو اب وہ بیچارہ طہارت پر غور و فکر کر کے کیا نتیجہ پیدا کرے گا۔ پیاس نہ ہو، ظاہر ہے پیاس لگی ہوئی ہے تو دھیان کدھر ہے؟ پانی کی طرف۔ اور تیسری چیز، عورت کی جنسی خواہش کا تقاضا نہ ہو۔ ظاہر ہے تیسری چیز یہ بھی، دماغ پر عورت مسلط ہے تو ظاہر ہے وہ بیچارہ کیا طہارت کے تجربے کرے گا کہ طہارت کیا ہے اور غیر طہارت کی حالت کیا ہے۔ یہ تین ایسی چیزیں ہیں جو انسان کی طبیعی ہے، طبیعت کا تقاضا ہے۔ تو ان تمام حالات سے اس کا دل فارغ ہو، یعنی اس وقت نہ جنسی خواہش ہو، نہ پانی کی خواہش ہو، نہ کھانے کی خواہش ہو۔ ایسا انسان جس میں یہ تین باتیں پائی جاتی ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں اذا تلطخ بالنجاسات، اگر وہ کسی گندگی کے اندر مبتلا ہو، کوئی نجاست، گندگی، بدبودار چیز اس کے کپڑوں پر، اس کے جسم پر یا اس کے گرد و پیش میں موجود ہوتی ہے، یا اسی طریقے سے ایسا آدمی کہ جسے تیز پیشاب آیا ہوا ہے بہت زیادہ لیکن روک کے بیٹھا ہوا ہے، تو ظاہر ہے کہ اس کا دھیان کدھر ہوگا، اور پھر اس رکنے کے نتیجے میں جو اس کی کیفیت ہونی ہے۔ یا اسی طریقے سے اسے قضائے حاجت کی ضرورت ہے اور اسے روک کے بیٹھا ہوا ہے۔ حاقباً حاقناً دو لفظ استعمال کیے ہیں، دونوں ایک پیشاب سے تعلق ہے اور ایک دوسرے براز سے تعلق ہے۔ اسی طریقے سے قریب العہد من الجماع و دواعیہ، اسی طریقے سے عورت سے جو جنسی تعلق اس کا قریب العہد، یعنی بہت زیادہ اس کا اس وقت جیسے بول و براز روک رکھا ہے، ایسے اس نے اسے بھی روک رکھا ہے۔ تو جب بھی اس تین حالتوں سے گزرے گا یا ان تینوں حالتوں سے فارغ ہوگا تو اپنی روح کے اندر، اپنے نفس کے اندر تنگی محسوس کرے گا۔ انقبضت نفسہ، اور وَأَصَابَهُ ضِیقٌ وَحُزْنٌ، اور اس کو تنگی اور غم اپنے نفس میں محسوس ہوگا، جھنجھلاہٹ ہوگی، وہ اپنے آپ کو ناپاک اور وہ سمجھتا ہے۔ وَوَجَدَ نَفْسَهُ فِي غَاشِيَةٍ عَظِیمَةٍ، اور وہ اپنی روح کو یہ بات محسوس کرے گا وجدانی طور پر کہ ایک بہت بڑا کوئی پردہ اس کے اوپر چڑھ گیا ہے،
یعنی مثبت باتوں کے بجائے منفی سوچ اس کے اوپر غالب ہوتی ہے جب وہ ایسی حالت میں ہوتا ہے۔ ثم اذا تخفف ایک حالت یہ ہے انسانی نفس کی۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ثم اذا تخفف عن الاخبثین، اگر وہ بول و براز سے فارغ ہو گیا، اس نے اپنے جسم کو اچھی طرح ملا، غسل کیا اور اچھے اور صاف ستھرے ہوئے دھلے دھلائے ہوئے کپڑے اس نے پہن لیے، خوشبو لگائی، تو آپ دیکھتے ہیں کہ جو پہلے طبیعت کے اندر گھٹن تنگی محسوس ہو رہی تھی، اس غسل کرنے کے نتیجے میں، صاف ستھرے کپڑے پہننے کے نتیجے میں اس کو کیا ہے، وہ جو تنگی تھی وہ دور ہو گئی۔ ان دفع ذالک الانقباض، وہ تنگی ختم ہو گئی اور اس کی جگہ پر اسے طبیعت کے اندر انشراح، سرور، طبیعت کھلی ہوئی ہوگی، اس کو مزہ آئے گا، طبیعت کے اندر انبساط ہوگا، چہرے پہ رونق آ جائے گی۔ اب یہ ایک فطری عمل ہے دونوں حالتوں کو۔ شاہ صاحب نے کہا کہ یہ جو غسل کرنا، کپڑے پہننا، خوشبو لگانا اور طبی طور پر خوش ہونا، یہ صرف اور صرف تبھی ہو کل ذالک لا لمراعات الناس، یہ انسان کبھی دکھاوے کے لیے کرتا ہے کہ گندگی لگی ہوئی ہے تو چونکہ لوگوں کے سامنے جانا ہے تو وہاں کا لیے لباس پہننا ہے، دو لوگوں کے دکھاوے کے لیے بھی نہ ہو اور نہ ہی کسی رسم کو ادا کرنے کے نقطہ نظر سے ہو۔ اگر محض رسم ادا کرنے کے لیے ہے کہ جی ویسے ہی اس گندگی کے اندر مست پڑا ہوا ہے، اس نے کہا لیکن چونکہ جی فلانے فنکشن میں جانا ہے اور وہ لوگ کیا کہیں گے، جناب ایسے میلے کچیلے کپڑوں میں آ گیا، تو بن سن کر جانا چاہیے۔ تو حفظ رسومہم، اپنی رسومات یا تکلف یا تصنع یا محض دکھاوے کے لیے نہ ہو، بلکہ اندر سے اس کی پکار موجود ہو کہ چاہے لوگ دیکھیں یا نہ دیکھیں، میری ضرورت ہے کہ مجھے غسل کرنا ہے، میں نے وضو کرنا ہے، میں نے اپنے آپ کو پاکیزہ بنانا ہے۔ بل لحکم نفس نطقیہ فقط، بلکہ اپنے نفس ناطقہ کی دل کی آواز کی بنیاد پر انسان یہ کام کرے کہ وہ غسل کرے، اچھے کپڑے پہنے، خوشبو لگائے۔ تو یہ دوسری حالت ہو گئی، پہلی ایک حالت، دوسری حالت۔ جب انسان ان دونوں حالتوں کو دیکھتا ہے تو شاہ صاحب کہتے ہیں فالحالۃ الاولیٰ تسمى حدثاً، پہلی حالت جو ہے، جو تنگی کی ہے، حزن کی ہے، غم کی ہے، اس کو شریعت کی اصطلاح میں حدث کہا جاتا ہے۔ اس تنگ دلی، اس دلی انقباض، اس سے نفرت اور گھبراہٹ کی حالت کو شریعت میں کیا کہا جاتا ہے؟ حدث، کہ ایک نئی بات پیدا ہو گئی، نفس تو پاکیزہ تھا لیکن ایسی بات پیدا ہو گئی ہے، اس لیے اس کو حدث۔ اور ظاہر ہے کہ یہ بات وقتی ہوتی ہے، آدمی بول و براز کی تنگی محسوس کرتا ہے، کسی بدبو کی حالت میں رہتا ہے، میل کچیل کے کپڑے پہنتا ہے، تو وقتی بات ہے نا، تو جو وقتی بات حادث ہو جائے تو اس کو کیا کہیں گے؟ حدث۔ حدث کی اصطلاح پڑھی ہوگی نا آپ لوگوں نے، لیکن مطلب نہیں سمجھا ہوگا کہ حدث کیوں، کہ حدث کو حدث کیوں کہتے ہیں۔ اور دوسری حالت جو ہے اس کا اطلاق ہوتا ہے طہارت، اس کو کہتے ہیں طہارت۔ تو گویا کہ حدث اور طہارت دو حالتیں ہیں۔ تو چیزیں جو ہیں وہ پہچانی جاتی ہیں اپنی ضد سے، تعرف الاشیاء بازدادہا، ہاں جی، بنیادی قانون ہے کہ چیزوں کی پہچان ان کی ضد سے ہوتی ہے۔ رات کے مقابلے میں دن آتا ہے تو دن سمجھنے کا مطلب یہ ہے کہ رات نہیں ہے، اور رات سمجھ میں آتی ہے کہ دن نہیں ہے۔ تو طہارت کی حقیقت ہمیں سمجھ میں آئی حدث کی حالت سے۔ حدث کی حالت جس پر ہوگی تو وہی جب اس حالت سے نکلے گا تو اس کو طہارت کہیں گے۔ اس لیے گھوڑے گدھے کے لیے طہارت وہارت کا کوئی سوال نہیں، کیونکہ ان کو کبھی حدث لاحق نہیں ہوتا۔ دیوار کو بھی حدث لاحق نہیں ہوتا کہ اس کو کہیں کہ دیوار طاہر ہے یا غیر طاہر ہے۔ تو طہارت انسان کی نسبت سے وہ حالت اور کیفیت ہے جس سے انسان بہیمیت کے ان تمام تقاضوں سے فراغت حاصل کر کے اپنی طبیعت کے اندر ایک انشراح، سرور اور خوشی محسوس کرتا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالذَّكِيُّ مِنَ النَّاسِ، انسانوں میں جو آدمی جتنا زیادہ ذہین ہوگا،
اعلیٰ دماغ رکھتا ہوگا۔ اور والذی یرا منہ سلامت احکام النوع، اور وہ انسان ایسا جس میں نوع انسانیت کے یعنی مکمل احکامات پائے جاتے ہیں، یعنی مکمل انسانیت کا نمونہ ہے وہ۔ اور وہ تمکین المادہ لاحکام الصورت النوعیہ، اور جس میں اس کی جسمانی اور روحانی تمام پہلوؤں کے حوالے سے اس کا مادہ مکمل طور پر کامل ہے۔ آنکھ نہیں ہے، کان نہیں ہے، ہاتھ نہیں ہے، یا کوئی اور کہیں کجی پائی جاتی ہے، ان لوگوں کی بات نہیں ہو رہی۔ جو آدمی ذہین، جسمانی طور پر صحیح سلامت، پورے انسانی احکامات کا حامل، اور اس کے جسمانی تمام مادے اور اعضاء کامل اور مکمل ہیں، شاہ صاحب کہتے ہیں ایسا آدمی تو یعرف الحالتین متمیزہ، دونوں حالتوں کو الگ الگ پوری ڈیٹیل کے ساتھ ہر حالت کو سمجھنے کی براہ راست صلاحیت رکھتا ہے۔ اور ہر ایسا انسان طہارت کو ضرور محبوب رکھے گا، پسند کرے گا، اور اپنی طبعی تقاضوں کے تحت ہی جو حدث کی حالت ہے اس سے نفرت کرے گا۔ یہ تو ذہین آدمیوں کا معاملہ جس میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ والغبی منہم، اور جو آدمی کمزور ذہن ہے، جسمانی طور پر بہیمیت بھی اس کی اضعف اور کمزور ہے، وَلَجَّ بِالطَّہَارَاتِ وَالتَّبَتُّلِ، لیکن وہ ان اعلیٰ ذہین اور عقل مند لوگوں کے کہنے پر بار بار وہ طہارت اختیار کرتا ہے اور اپنے حدث کو دور کرنے کے لیے تجربہ کرتا ہے، اور ان دونوں حالتوں کو سمجھنے کے لیے فارغ ہو کر اپنے کمزور ذہن سے ہی صحیح، اپنے کمزور جسم سے ہی صحیح، اس کے لیے فارغ ہو کر اس کی طرف متوجہ ہوتا ہے، تو ایک وقت ایسا ضرور آتا ہے کہ وہ بھی یہ پہچان لے گا، لا بد یعرفھا، وہ بھی ان دونوں کو سمجھ جائے گا کہ یہ حدث کی حالت ہے اور یہ طہارت کی حالت ہے۔ اور وَيُمَيِّزُ كُلَّ وَاحِدَةٍ مِّنَ الْأُخْرَى، اور ہر ایک کو دوسرے سے ممتاز طور پر وہ بھی سمجھ جائے گا، کیونکہ یہ انسانی فطرت کی بات ہے۔ تو ذہین کو تو ڈائریکٹ پتہ چل جاتا ہے، اور باقی لوگ جب اس کی تقلید میں بار بار یہ مشق کریں گے، دونوں حالتوں کو تجربہ کریں گے، تو انہیں دونوں کا الگ الگ پتہ چل جائے۔ شاہ صاحب فرماتے ہیں کہ یہ طہارت جس کی حقیقت آپ کے سامنے بیان کی ہے، اس طہارت کا اصل روح کیا ہے، بنیادی چیز کیا ہے، اس کی طرف یہاں شاہ صاحب نے اشارہ کیا ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالطَّہارَۃُ اشبہ الصفات النسمیہ بحالات الملأ الاعلیٰ، آدمی کی روح کی سب سے اعلیٰ اور ملأ اعلیٰ کے حالات کے ساتھ سب سے مشابہ ترین حالت ہے، فی تجردها عن الالواس البہیمیہ، کہ یہ تمام حیوانی گندگیوں سے صاف ہو کر مجرد عن المادہ یعنی مادی خواص سے الگ ہونے میں یہ مالا اعلیٰ کے حالات کے سب سے زیادہ مشابہ ہے۔ وَإِبْتِهَاجِهَا فِي مَا عِندَهَا مِنَ النُّورِ، اور جب انسان یہ طہارت اختیار کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں اس کے روح کے اندر ایک نور ظاہر ہوتا ہے، اور اس نور کی وجہ سے اسے خوشی حاصل ہوتی ہے۔ اسی لیے شاہ صاحب نے وہاں ہمعات میں یہ جملہ استعمال کیا ہے کہ نہ پنداری کہ مراد از طہارت وضو و غسل است، یہ نہ سمجھنا کہ ہماری مراد طہارت سے صرف ظاہری وضو اور غسل ہے، بلکہ ہم جس طہارت کا ذکر کر رہے ہیں بلکہ روح وضو و غسل، وضو اور غسل کی جو روح ہے اور اس کا جو نور انسانی روح پر پڑتا ہے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں۔ آگے آپ پڑھیں گے جہاں وضو اور غسل کے اسرار پر شاہ صاحب نے بحث کی ہے، تو وہاں شاہ صاحب نے بتلایا ہے کہ اس وضو اور غسل کا اصل نور کیا ہے۔ ہر عمل کا ایک خاصہ ہوتا ہے، یہ آپ پیچھے اصول پڑھ چکے ہیں کہ جس علم میں یہ کتاب ہے، ہاں جی، تو وہاں بحث ہوئی ہے کہ ہر عمل کی ایک مخصوص اس کا ایک نتیجہ ہے، اور وہ عمل کا جو روح یا خلاصہ ہے وہ پیچھے ایک باب میں گزرا تھا کہ وہ انسانی روح کے ساتھ چپک جاتا ہے،
جب حدث کی حالت ہوتی ہے تو وہ تنگی یا ظلمت روح کے ساتھ چپکی ہوئی ہوتی ہے، اور جب انسان وضو اور طہارت یا غسل کرتا ہے تو اس کے نتیجے میں ایک روشنی اور نور اس کی روح کے ساتھ کیا ہے، وابستہ ہوتا ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہاں ہماری مراد ظاہری وضو اور غسل نہیں ہے، کیونکہ یہ تو عمل ہے، اور ہم بات کر رہے ہیں خلق اور خصلت کی۔ اعمال اور اخلاق کی بحث پچھلے ابواب میں گزر چکی ہے، پہلے مبحث میں، وہ یاد رکھنی چاہیے۔ یہاں چونکہ ہم خلق کی بات کر رہے ہیں، یہاں خلق، اور خلق جو ہے وہ اعمال کے مجموعے سے وجود میں آتا ہے، بار بار کرنے سے وجود میں آتا ہے۔ تو اعمال کی بحث تو آگے کہیں آئے گی، جہاں دوسری قسم میں وضو کا طریقہ بتلایا شاہ صاحب نے، یا غسل کا طریقہ بتلایا ہے، اس کے قوانین بتلائے ہیں، وہ تو وضو اور غسل کے اعمال ہیں۔ ان اعمال کے نتیجے میں انسان کی روح کے ساتھ جو نور وابستہ ہوتا ہے یا روح وابستہ ہوتی ہے، اور اس کے نتیجے میں وہ ایک خلق بنتا ہے، وہ یہاں پیش نظر ہے، وہ زیر بحث ہے کہ یہ آدمی کا خلق بن جائے، عادت بن جائے، خصلت بن جائے، کہ وہ ہر حال میں طہارت کی حالت میں رہے، وہ حدث کی حالت میں نہ رہے۔ وَلِذَلِكَ كَانَتْ مُعِدَّةٌ لِتَلَبُّسِ النَّفْسِ بِكَمَالِهَا بِحَسْبِ الْقُوَّةِ الْعَمَلِيَّةِ، اسی لیے یہ جو خلق اور نور ہے، یہ استعداد پیدا کرتا ہے نفس میں کہ وہ اپنی قوت عملیہ کا کمال پیدا کرے۔ یعنی جب یہ خلق پیدا ہو جاتا ہے تو یہ انسان کی قوت عملیہ کو مضبوط بناتا ہے، کیونکہ جب انسان حدث کی حالت میں ہوتا ہے تو اس وقت اس کی جو عملی حالت ہوتی ہے وہ مایوسی کی، کام نہ کرنے کی، سستی کی، کاہلی کی ہوتی ہے۔ لیکن جب غسل اور صاف ستھرا ہو جاتا ہے اور اس کے نتیجے میں اس کی روح کے اندر پاکیزگی پیدا ہوتی ہے تو اب اس کی قوت عمل بڑھتی ہے۔ اسی لیے تو صبح صبح غسل کر کے آپ کام پر جاتے ہیں کہ اس کے نتیجے میں آدمی جسے کہتے ہیں جی فریش ہو گئے، تو وہ اس نے آپ کی قوت عملیہ کو ابھارا ہے، اس خلق نے جو اس نور کے نتیجے میں آپ کی روح پر پڑا۔ تو طہارت اور اس کے نتیجے میں جو خلق وجود میں آیا ہے، یہ کمال عملی پیدا کرتا ہے انسان کے اندر۔ تو یہ پہلا بنیادی خلق ہو گیا، اور اس کو شاہ صاحب نے انسان کے تجربات کی تناظر میں دونوں باتوں کو سمجھایا ہے۔ تو خلق، طہارت انسان کے، اب جتنے بھی اعمال ہیں، بہت سارے اعمال ہیں، ان تمام کا تعلق اس خلق کے ذیلی شکلوں سے ہے۔ ذہنی پاکیزگی، جسمانی پاکیزگی، روحانی پاکیزگی، بات چیت اور گفتگو کی، کام کاج کی، وغیرہ وغیرہ وغیرہ۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں والحدث، انسان کے اندر جب حدث کی حالت پیدا ہوتی ہے، اذا تمکن من الانسان، انسان گندگیوں میں پڑا رہے، بدبو کی حالت میں ہو، ادھر بھی گندگی ادھر بھی، چاروں طرف، واحاط بہ من بین یدیہ ومن خلفہ، آگے پیچھے دائیں بائیں گندگی میں پڑا ہوا، میل کچیل کی بری حالت کے اندر پڑا ہوا ہے، تو اورث لہ، تو یہ جو گندگی کی حدث کی حالت ہے انسان کے اندر، یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ وہ شیطانی وسوسوں کو بڑی جلدی قبول کر لیتا ہے۔ اس لیے بے وضو اور بے غسلے لوگ جو ہیں وہ شیطانی خیالات بڑی جلدی قبول کرتے ہیں، ان کو کوئی منفی بات کہو تو بس ایسے پک کرتے ہیں۔ لقبول وساوس الشیاطین، اور یہی نہیں بلکہ بسا اوقات ایسی گندگی کی حالت میں رہنے والے آدمی کا جو حصے مشترک ہے، انسان کے جو باطنی یا دماغی احساسات ہیں، ان میں سب سے اوپر دماغ میں جو انسان کی 5 حواس سے جو چیزیں معلوم ہوتی ہیں وہ یہاں آ کر جمع ہو جاتی ہیں، اس کو حصے مشترک کہا جاتا ہے۔ تو اس حصے مشترک میں اسے شیطان اور شتونگڑے نظر آتے ہیں، شیطانی خیالات، اس کی بھرمار ہوتی ہے، شیطانی تصورات اس کے سامنے طرح طرح کی شکلیں بدل کر آتے ہیں۔ کیوں کہ وہ گندگی کی حالت میں، اور گندگی شیطانوں کے لیے بڑی پسندیدہ چیز ہے۔ وَلِمَنَامَاتٍ مُوحِشَةٍ، اور اگر وہ اسی گندگی کی حالت میں سویا ہوا ہے، پڑا ہوا ہے، تو خواب بھی وحشت ناک آتے ہیں،
ڈرانے والے، خوف زدہ کرنے والے، کہیں چڑیل نظر آ گئی، کہیں کچھ نظر آ گیا، تو وحشت والے خواب بھی آتے ہیں۔ اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے سے پہلے وضو کر کے سونے یا طہارت کی حالت کے اندر سونے کے بارے میں کہا کہ پھر رات بھر آدمی اطمینان کی نیند بھی سوتا ہے۔ حضور نے فرمایا کہ اگر اس رات مر گیا تو پھر کیا ہے، وہ سیدھا جنت میں بھی جائے گا۔ جی یہ بات بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ حضرت براء ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی اور پھر ایک دعا بھی سکھائی تھی۔ خیر بہرحال وضو اس کے لیے ضروری۔ اور تیسری خرابی یہ ہوتی ہے کہ وَلِظُهُورِ الظُّلْمَةِ عَلَيْهِ فِيمَا يَلِي النَّفْسَ النُّطْقِيَّةَ، اس کے نفس ناطقہ کے ساتھ جو بہیمیت لگی ہوئی ہے، اس بہیمیت کے اوپر ظلمت ظاہر ہوتی ہے، اور جب بہیمیت کے اوپر شیطانی اثرات آتے ہیں تو ظاہر ملکیت اس کے اوپر جڑی ہوئی ہے، تو ملکیت پر بھی اس ظلمت کا اثر پیدا ہو جاتا ہے۔ اور یہی نہیں، وَتَمَثُّلِ الْحَيْوَانَاتِ الْمَلْعُومَةِ اللَّئِیمَةِ، بدبخت قسم کے ملعون جانور جو ہیں، دیو جن ادھر ادھر کی چیزیں، وہ اس کے سامنے مثالی شکل میں آتے ہیں، چاہے خواب میں آئیں یا دیکھتے میں بھی آئیں یا کسی طریقے سے وہ ڈر رہا ہے ہاتھی سے، شیر سے، بندر سے، ادھر سے ادھر سے، چیرنے پھاڑنے والے درندوں سے۔ تو یہ حدث کی حالت کے اندر یہ سارے کام ہوتے ہیں۔ بے وضو کی حالت میں انسان ہوتا ہے تو اس وقت، اس لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے، آپ دیکھیں نا، ہمیں دعا سکھلائی گئی کہ بیت الخلاء میں جاؤ تو وہاں بیت الخلاء سے نکلتے ہوئے دعا سکھلائی گئی ہے کہ اللہ نے مجھے کیا ہے، اس خبث والخبائث سے کیا ہے، بچائے۔ تو خبث اور خبائث کیا ہے کہ گندگیوں کی جگہوں پر حضور نے فرمایا کہ یہ شیطانوں کے حاضر ہونے کی جگہ ہے، محاضرۃ الشیاطین، شیاطین کے حاضر ہونے کی جگہ ہے۔ وَإِذَا تَمَكَّنَتْ الطَّہَارَةُ مِنْهُ، پہلے والی بات ہے کہ تمکنا، یعنی حدث سی بدبو کی حالت میں رہ رہا ہے کہ کبھی طہارت کی توفیق نہیں ہوئی، حدث ہی کی عادت بن گئی۔ تمکنا یعنی پوری طاقت، اقتدار حاصل ہو گیا حدث کو، طہارت کا کبھی خیال بھی نہیں پیدا ہوا، تو پھر وہ چڑیلے شڑیلے نظر آنے کی بات ہو رہی ہے۔ لیکن جو درمیان میں وضو شضو کرتے رہتے ہیں، ظاہر ہے بھاگتے رہتے ہیں نا۔ ہاں، اور اسی طرح شاہ صاحب نے طہارت کی عادت جس پر پکی ہو گئی کہ وہ ہر وقت طہارت کی حالت میں ہے، اور طہارت پاکیزگی اس کے روح کے اوپر، اس کے جسم پر مسلط ہو گئی، تو اس کے نتیجے وہ احاطت بھی، اور اس نفس کا اس نے طہارت نے احاطہ کر لیا، اور اس کو ہر وقت وہ طہارت یاد رہتی ہے، اور دلی طور پر اس کا رجحان اسی کی طرف رہتا ہے۔ تو یہ طہارت کی حکومت اس کے نفس پر، اس خلق کی حکومت اس کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ وہ ملائکہ کے الہامات کو قبول کر لے۔ الہام قبول کرنے کی اس کے اندر، چونکہ ہر وقت طہارت اور پاکیزگی کی حالت میں ہے، تو فرشتوں کی طرف سے جو الہامات ہیں وہ بھی قبول کرنے کی اس میں استعداد پیدا ہو جاتی ہے، حتیٰ کہ فرشتوں کو دیکھنے کی استعداد بھی پیدا ہو جاتی ہے، ورؤیتھا۔ اور اسی طریقے سے ولی منامات صالحۃ، ایسا آدمی جس کے اوپر طہارت، اس کے قلب کے اندر پاکیزگی کا خلق راسخ ہو چکا ہے، تو اسے جو خواب نظر آتے ہیں وہ بھی سچے اور صالح ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے ولی ظہور الانوار، اور اس کو انوارات اور روشنیاں اس پر ظاہر ہوتی ہیں، اور وہ تمثل الطیبات، پاکیزہ چیزیں اس کے سامنے آتی ہیں، مبارک اور معظم اشیاء کا ظہور اس کے سامنے ہوتا ہے۔ تو گویا کہ اس کے اندر یہ طہارت کا خلق جو ہے اگر عادت بن گیا تو اس کے اندر یہ استعداد پیدا ہو گئی کہ وہ ملأ اعلیٰ یا ملأ سافل دونوں میں سے کسی کی جو اچھی چیزیں ہیں ان الہامات کو قبول کرنے اور اس کے ساتھ وابستہ ہونے کی اس کے اندر صلاحیت پیدا ہو گئی۔ کتنی دیر لگتی ہے وضو کرنے میں؟ آج کل تو جناب بڑی آسان ہو گیا، لوٹا شوٹا بھرنے کا بھی چکر کوئی نہیں ہے، ادھر سے فارغ ہوتے ہیں، واش بیسن موجود ہوتا ہے، ہاں جی، اور کوئی ضروری نہیں کہ 4 دفعہ یا 3 دفعہ دھو تو وضو ہوتا ہے، ایک دفعہ بھی دھو لو تو فرض ادا ہو گیا، طہارت تو حاصل ہو گئی نا۔ اور اب تو ڈاکٹروں اور حکیموں نے اس کے اتنے فائدے بیان کیے ہیں کہ جسمانی امراض فلاں 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 ساری تکلیفوں کے لیے کیا ہے، تو لیکن پھر بھی مغفل ہے، ادھر ادھر پانی ضائع کریں گے، لیکن مجال ہے کہ جو وضو کرنا پسند کرتے ہوں۔
تو طہارت کا بنیادی خلق اور عادت بن جائے، پاکیزگی کی حالت میں رہنے کی عادت بنا لی جائے، تو اس کے اثرات اور نتائج یہ پیدا ہوتے ہیں۔ اور تمام بہت سارے جو قوانین اور ضابطے ہیں وہ اسی سے کیا ہے، بہتر ہوتے ہیں۔ پہلا خلق۔ نمبر 2، دوسرا بنیادی خلق الاخبات ہے۔ شاہ صاحب نے وہاں اس میں ہمات میں کہا ہے کہ دوم خضو، وہاں فارسی میں شاہ صاحب نے اس کے لیے اخبات کے لفظ استعمال کیا ہے، خضو۔ خضو برائے خدائے تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری، و چشم دل بروئے او متوجہ ساخت، و چشم دل بسوئے وے تعالیٰ یا خدا تعالیٰ متوجہ ساختن، اسے کہتے ہیں خضوع، کہ دل کی آنکھ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف متوجہ بنانے کی عادت پیدا کر لے، خلق بن جائے کہ دل کی آنکھ اللہ کی طرف متوجہ ہو اور جسم اس اللہ کے حکم کے سامنے فرما بردار اور اس کا خشوع و خضوع اختیار کرنے والا ہو۔ دوسرا بنیادی خلق یہ ہے۔ شاہ صاحب نے یہاں اس کی تعریف کی ہے، والثانیہ الاخبات للہ تعالی، اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے اخبات، اور اس کی حقیقت یہ ہے کہ ان الانسان عند سلامتہ و تفرغہ، وہی شرائط ہیں جو شرائط طہارت کے حوالے سے تھی، کہ جب فطرت میں سلامتی ہو اور وہ تمام لغویات سے فارغ ہو اس کا دل، اس کو جب اللہ کی آیات اور اس کی صفات کی نصیحت کی جائے، اذا ذکر بآیات اللہ تعالی و صفاتہ، اللہ کی نشانیاں اس کے سامنے بیان کی جائیں، اللہ کی صفات بیان کی جائے، وَأَمْعَنَ فِي التَّذَكُّرِ، اور اس نصیحت کے اندر جب وہ خوب غور و فکر کرتا ہے ذات باری تعالیٰ کی اس ذات و صفات پر، تو تنبہت النفس النطقیہ، تو انسان کا نفس ناطقہ اس سے عبرت حاصل کرتا ہے، متنبہ ہو جاتا ہے، اور وخضعت الحواس والجسد لها، انسان کے تمام حواس اور اس کے تمام اعضاء اور جسم اللہ کے سامنے عجز و انکساری کا اظہار کرتا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ انسان اس وقت ایسی حالت میں ہو جاتا ہے کالحائرۃ الکلیلہ، جیسے انسان کسی طاقتور آدمی کے سامنے تھکا ماندہ اور حیران و پریشان ہوتا ہے۔ حائرہ حیران، الکلیلہ تھکا ماندہ۔ ووجد میلا الی جانب القدس، اور وجدانی طور پر اپنے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ایک میلان اور رجحان محسوس کرتا ہے۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں وَكَانَ كَمَثْلِ الْحَالَ، اس کی مثال ایسے ہی اس انسان کی حالت کی ہوتی ہے جو کبھی تم نے دیکھا ہو کہ تَعْتَرِ السُّوقَ بِحَضْرَةِ الْمُلُوكِ، جیسے عام عوام اور بازار میں کام کرنے والا مزدور یا غریب آدمی جب کسی بادشاہ یا حکمران کے سامنے پیش ہوتا ہے تو جیسے اس کے اوپر خوف کی اور حیرانی کی حالت طاری ہوتی ہے۔ جو تو اکثر حکمرانوں کے درباروں میں آتے جاتے رہتے ہیں، سرکاری دفاتر میں آتے جاتے رہتے ہیں، ان کا تو معاملہ اور ہوتا ہے، لیکن جو بیچارہ نیا نیا کسی عدالت کے اندر پہنچا یا کسی افسر کے سامنے کھڑا ہوا تو بیچارہ پاگلوں کی طرح ادھر ادھر دیکھ کر حیران و پریشان ہوتا ہے اور تھکا ماندہ ہوتا ہے۔ بالکل ایسے ہی مالک الملک اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اس انسان پر جب یہ خضوع کی کیفیت یا اللہ اور اس کی صفات کا تذکرہ ہوتا ہے تو وہ اسی طریقے سے اپنے آپ کو کیا ہے، عاجز اور تھکا ماندہ اور اپنے آپ کو اس کے سپرد کر دینے والا بنتا ہے۔ وہ ملاحظت عجز انفسہم، جیسے وہ اپنے عجز کو اور کمزوری کو پیش نظر رکھ رہے ہوتے ہیں اور اس افسر کو خدا سمجھ کر یہ سمجھتے ہیں کہ ان کو مکمل اختیار ہے ہماری عرضی اور ہماری درخواست قبول کر لیں یا رد کر دیں۔ تو ایسے ہی انسان جب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے اسی حالت کے اندر کھڑا ہوتا ہے اور اللہ کے بارے میں یہ سمجھتا ہے کہ یہ مکمل اختیار رکھتے ہیں، چاہے جو مرضی فیصلہ کریں، اور میں تھکا ماندہ اور عاجز و انکسار فرد جو ہے اللہ کے حضور میں کھڑا ہوں، اس کو کہتے ہیں خضوع کی حالت یا اخبات کی حالت۔
شاہ صاحب کہتے ہیں یہ حالت بھی انسان کی اقرب الحالات النسمیہ، اس کی روح کی نسمے کی حالات میں سے سب سے قریب ترین اور سب سے زیادہ مشابہ ترین ہے مالا اعلیٰ کی حالت کے ساتھ، فی توجہہا الی بارئہا، کہ جیسے مالا اعلیٰ کے فرشتے اللہ کے دربار میں ایسے ہی خوف زدگی کی حالت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو فرشتے مالا اعلیٰ کے جب اللہ کے دربار میں ایسے کھڑے ہیں تو یہ بھی انسان اسی مالا اعلیٰ کی مشابہت اختیار کر کے اللہ کے سامنے عجز و انکساری کی اسی حالت میں ہوتا ہے، تو گویا کہ مالا اعلیٰ کی حالت سے ان کی حالت مشابہ ہو گئی۔ وَحَیْمَانِهَا فِی جَلَالِهِ، اور اللہ کی بزرگی اور جلالت شان کے سامنے جیسے وہ فرشتے حیران و پریشان کھڑے ہوتے ہیں، وَاِسْتِغْرَاقِهَا فِی تَقْدِیسِهِ، اور اللہ کی مقدس جناب کے اندر وہ مستغرق ہوتے ہیں۔ اسی لیے وَلِذَالِکَ کانت، اسی لیے یہ جو اخبات کی حالت ہے یہ انسان کے اندر یہ استعداد پیدا کرتی ہے کہ اس کا نفس ناطقہ کمال علمی تک پہنچتا ہے، یعنی جب انسان کی یہ حالت ہوتی ہے تو دراصل یہ عقل کی حالت ہوتی ہے۔ عقل جب ذات باری تعالیٰ کے سامنے تھکی ماندی عاجز اور گر گڑا کر اس کے قدموں میں گرتی ہے تو عقل کے دروازے کھلتے ہیں، کیونکہ علم کا منبع ذات باری تعالیٰ اور مالا اعلیٰ ہے، تو علوم کے دروازے اس پر کھلتے ہیں۔ جیسے طہارت انسان کے اندر کمال عملی پیدا کرتی ہے، اس کے جسم کو ایکٹیو کر دیتی ہے، ایسے ہی یہ اخبات انسان کی عقل کو ایکٹیو کر دیتی ہے، یہ اس کے اندر کمال علمی پیدا کرتی ہے۔ کیوں؟ بنیادی طور پر اگر تحلیل و تجزیہ کیا جائے تو یہ طہارت کا جو بنیادی نیچر ہے اس کا تعلق بہیمیت کے دائرے سے ہے، کہ بہیمیت کو حدث سے پاک کرنا ہے، اور یہ جو اخبات ہے اس کی جو بنیادی نیچر ہے وہ ملکیت کے ساتھ ہے، اور جب ملکیت ذات باری تعالیٰ کے سامنے عجز و انکساری پیدا کر کے اس کی مقدس جناب میں حاضر ہوتی ہے تو پھر ملکیت کی جو پرتیں ہیں وہ کھلتی ہیں، اور اس کے اندر علم، عقل، اس کا کمال جو ہے وہ اپنے پورے وفور کے ساتھ اس کے اندر داخل ہوتا ہے۔ تو جتنی زیادہ اللہ کے سامنے عجز و انکساری ہوتی ہے اتنا ہی اس کا علم بھی بلند ہوتا ہے۔ اسی لیے تو کہتے ہیں نا، جس کے اندر علم ہے وہ شاخ جھکی ہوئی ہوتی ہے، خشوع و خضوع کی حالت میں ہوتی ہے نا، اور جس کے اوپر کوئی پھل شل نہیں ہوتا وہ کیا ہے، اکڑی ہوئی کھڑی ہوتی ہے۔ تو اس کی ملکیت جتنی زیادہ عجز و انکساری کرے گی اتنا ہی علم۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آپ کو کیا کہتے ہیں؟ میں اللہ کا بندہ اور اللہ کا رسول ہوں۔ بندگی میں ابدیت میں کیا ہے؟ اعلیٰ مقام ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نماز کی حالت میں اللہ کے حضور عجز و انکساری یا اخبات کی حالت میں کھڑے ہوئے، اور کھڑے کھڑے ساری رات پاؤں پر ورم آ گیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ نے عرض کیا کہ اتنی تکلیف آپ کو ہوتی ہے تو آپ کیوں اتنا کچھ کرتے ہیں جب آپ کو اللہ نے بخشائے ہوئے ہیں، اتنا مقام آپ کو عطا کیا؟ تو حضور نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اللہ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ تو بندگی اصل ہے، عبادت اصل ہے، اللہ کی غلامی اصل ہے۔ تو یہ ابدیت کی جیسی جتنی درجے کی ابدیت ہوتی چلی جائے گی اتنا ہی علم کیا ہے، بڑھتا چلا جائے گا، اور جتنی ابدیت کے اندر کمی ہوگی اتنا علم بھی کیا ہوگا، کما ہو۔ تو دوسرا یہ جو بنیادی خلق ہے اخبات کا، یہ انسان کے اندر کمال علمی پیدا کرتا ہے، اس کی عقل بلند ہوتی ہے، اس کا علم وسیع ہوتا ہے، اس کی سوچ اور فکر کی پرواز بڑی اونچے درجے کی ہوتی ہے۔ اعنی، کمال علمی سے مراد بھی شاہ صاحب نے بیان کر دیا، یعنی میری مراد اس سے یہ ہے کہ معرفت الہیہ اس کی ذہن کی تختی پر منقش ہو جاتی ہے۔ دوسری جگہ سے معلوم ہوتا ہے شاہ صاحب کی عبارتوں سے کہ صورت الہیہ، ذات الہیہ کی جو صورت اور اس کی تجلی اعظم کا جو نقش ہے وہ اس کے دماغ کے اوپر کیا ہے، منقش ہو جاتا ہے۔ اور جب صورت علمیہ ذات باری تعالیٰ کی انسان کے دماغ پر منقش ہو جائے تو علم تو اسی تجلی اعظم سے ہی پھوٹ رہا ہے۔ جب آپ ایک چیز کو بڑی کثرت سے دیکھ رہے ہیں
غور و فکر کے ساتھ ٹکٹکی باندھ کر دیکھ رہے ہیں تو اس کی تصویر آپ کے ذہن کے اوپر کیا ہو جاتی ہے؟ منقش ہو جاتی ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف اس کا قلب اور دل کی آنکھ متوجہ ہے اور اس کا ذہن اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اللہ کا نقش اس کے ذہن پر کیا ہے؟ حتیٰ کہ سب سے پہلے لفظ اللہ ہی لکھا جاتا ہے۔ تو جب اللہ ہی لکھا گیا تو ذات باری تعالیٰ کا یہ اسم ہی کیا ہے؟ روشنیوں سے منور کر دیتا ہے اور اس کے اندر علم کی بارش کرتا ہے۔ اس لیے ان کا علم دھوکہ نہیں کھاتا، وہ علم ٹھوس اور صحیح ہوتا ہے۔ اسی لیے ان کا کشف ہو یا ان کی عقل ہو یا ان کے سامنے نقل آئے، وہ ٹھوس اور صحیح علم کے اساس پر گفتگو کرتے ہیں، وہ محض سنی سنائی اور ادھر ادھر کی چیزیں نہیں۔ اور واللحوق بتلک الحضرہ، اور پھر یہ انسان کے اندر یہ حالت جو ہے ذات باری تعالیٰ کے حضور میں، حضرت میں حاضر ہونے کی صلاحیت پیدا کر دیتی ہے، جس کو شاہ صاحب نے پیچھے ایک جملہ آیا تھا باب و حقیقت الروح میں، وہاں کہ انسانی روحیں حضرت الہیہ میں ایسے کھنچتی ہیں جیسے مقناطیس کی طرف لوہا کھنچتا ہے۔ تو یہ الحضرت سے مراد حضرت کو حضرت اسی لیے کہتے ہیں کہ لوگ ان کے پاس حاضر ہوتے ہیں۔ تو اللہ سے بڑھ کر اور کون ذات ہے جس کے پاس لوگ دنیا بھر کے کائنات کے لاکھوں کروڑوں اربوں خربوں انسان حاضر ہو رہے ہیں؟ بوجہ من الوجوہ، کسی نہ کسی پہلو سے وہاں حضوری کی کیفیت حاصل ہو جاتی ہے۔ صوفیہ کی اصطلاح ہے، شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ بات میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، وَإِن كَانَتِ الْعِبَارَةُ تَقْصُرُ عَنْهُ، لفظ جو ہے اس حقیقت کو بیان کرنے سے قاصر ہے کہ یہ کیفیت انسان کے اندر کیا کیا نتائج پیدا کرتی ہے، اس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اس لیے یہ بہت اونچے درجے کا عمل ہے اخبات اللہ کا، تو یہ انسان کے اندر کمال علمی پیدا کرتا ہے۔ طہارت کا خلق کمال عملی اور اخبات کا خلق کمال علمی، دو ہو گئے بنیادی خلق۔ تیسرا خلق والثالثہ السماحہ و حقیقت، اس کی حقیقت کیا ہے؟ کون النفس بحیث لا تنقاد للدواعی القوة البہیمیہ ولا يتشبح فيها نقوشها ولا يلحق بها وزر لونها۔ شاہ صاحب کہتے ہیں سماحت کی حقیقت یہ ہے کہ انسانی نفس ناطقہ، اس کی روح جتنی بہیمی قوت کے دواعی یا لذات ہیں، بہیمی تقاضے ہیں، کھانا پینا پہننا وغیرہ وغیرہ، ان کا فرما بردار نہ بنے، لا تنقاد، ایک تو ان کا فرما بردار نہ بنے، یہ سماحت ہے، اور ولا یتشبہ فیہا نقوشہا، اور دوسرے یہ جتنی بھی بہیمی عادات یا ضرورتیں آپ نے پوری کرنی ہیں، ان کی کوئی تصویر آپ کے نفس پر منقش نہ ہو، اور ولا یلحق بہا وزر لونہا، اور تیسری بات یہ ہے کہ اس بہیمی تقاضے کو پورا کرنے کا جو ایک رنگ ہے، اور رنگ بھی وہ جو گندگی پر مشتمل ہے، وہ اس رنگ کا کوئی اثر بھی آپ کے نفس پر یا روح پر نہ پڑے۔ تین باتیں کہی ہیں کہ قوت بہیمیہ کے جتنی لذات یا دواعی یا جذبات ہیں، نہ تو یہ نفس اس کا فرما بردار بنے، نہ ہی اس کے اندر یہ تمام نقوش یعنی منقش ہوں یہ تمام چیزیں، اور نہ ہی اس کے اندر اس عادت کا جو میل کچیل ہے، وزر کہتے ہیں میل کچیل کو، جو فالتو چیزیں ہیں وہ آپ کی نفس کا حصہ بنے، اس کے ساتھ شامل نہ ہو، یہ تین باتیں نہ ہوں۔ کیا مطلب ہے اس بات کا؟ شاہ صاحب نے اس کی وضاحت کی ہے، وذالک، اگلے پیرا سے یہ بات سمجھ میں آ جائے گی، وذالک لأن النفس، اس لیے کہ انسانی روح جب اپنی دنیا کے کاموں میں مصروف ہوتی ہے
امر معاشیہ، خرید و فروخت، لین دین وغیرہ وغیرہ دن بھر میں مصروف ہے۔ یا اسی طریقے سے کوئی جنسی تقاضا ہے تو اپنی بیویوں سے اور خواتین سے وہ ملتے ہیں، طاقت للنساء۔ یا اسی طریقے سے کھانے پینے کے حوالے سے عافست اللذات، کوئی لذت اچھی چیز کھائی، اچھا پہنا وغیرہ وغیرہ۔ او قربت للطعام، یا کسی کیا نام ہے ہاں جی کھانے کی منڈی پہ پھجے کے پائے کھانے چلے گئے، ہاں جی قربت للطعام، بڑا لذیذ کھانا، ہاں جی چلو جی آج دعوت اڑاتے ہیں تو دعوت کھانے چلے گئے۔ اب ان تمام کاموں میں جب آدمی اس کام میں مشغول تھا، بھوک لگی تھی، ظاہر کھانا کھانا تھا تو کہیں نہ کہیں سے تو کھانا ہے نا جی۔ اسی طریقے سے باقی جو ضرورتیں تھیں ان ضرورتوں کو پورا، جنسی تقاضا تھا وہ پورا کرنا ہے، یا کوئی اور خرید و فروخت ہے وہ آپ نے کرنی ہے وغیرہ وغیرہ۔ تو فاجتہدت فی تحصیلہ، انسان جب جس چیز کی ضرورت پیش آتی ہے تو اس کے لیے پوری جد و جہد اور کوشش کرتا ہے، روٹی کھانے کے لیے، پانی پینے کے لیے، دیگر ضروریات کو پورا کرنے کے لیے، یہاں تک کہ جب وہ کھانے سے فارغ ہو جاتا ہے تو اس کی ضرورت پوری ہو گئی۔ بھوک لگی تھی، کھانا کھایا، فارغ ہو گئے، پیاس لگی تھی، پانی پیا، فارغ ہو گئے، ہاں جی وغیرہ وغیرہ۔ شاہ صاحب نے کہا ایک تو یہ، دوسرا یہ کہ اسی طرح کبھی کبھی انسان کو کسی بات پر غصہ آ گیا، کذالک اذا غاضبت، کہیں انسانوں کے ساتھ مفادات کا ٹکراؤ ہوا تو بخل کی کیفیت بھی، شحت بشیء، کہ ٹکراؤ پیدا ہوا، دوسرا مانگ رہا ہے، دوسرا بھی بخیل ہے، آپ بھی بخیل ہیں، بخیلوں کی ٹکراؤ آپس میں ہو گیا۔ اب یہ بات طے شدہ ہے کہ جب آپ نے کسی سے ٹکراؤ کیا، غذا کھانے میں لگے، پانی پینے میں کی طرف متوجہ ہوئے، اور کوئی جسمانی لذت یا خواہش حاصل کرنے کی طرف متوجہ ہوئے، تو جتنی دیر تک آپ نے کھانا کھایا نفس آپ کا اس کھانے کی طرف مشغول ہے۔ ظاہر اس کے بغیر تو نہیں کھا سکتے نا، نہ اس کے بغیر پی سکتے، نہ اس کے بغیر لذت حاصل ہوتی وغیرہ وغیرہ۔ فإنها لا بد فی تلک الحالہ تستغرق ساعۃ فی ھذہ الکیفیہ، اس کیفیت کے اندر آپ کی ایک گھڑی ضرور خرچ ہوئی ہے، وقت لگا ہے۔ لا ترفع الی ما وراءها النظر البتۃ، آپ کی اس وقت جب یہ کام کر رہے ہیں آپ کی نظر کسی اور طرف نہیں ہوتی، کیونکہ اگر ادھر ادھر دیکھ رہے ہیں تو لقمہ منہ کے بجائے کہیں اور بھی جا سکتا ہے تو نظر آپ کی لقمے یا کھانے کی طرف ہی ہوگی تو کام ہوگا نا صحیح، پینے کی طرف ہوگی تو صحیح پانی پینا ہوگا۔ یعنی دنیا کے جتنے بھی بہیمی یا حیوانی تقاضے سے کام ہیں وہ آپ جب پوری کر رہے ہیں تو توجہ آپ کی ادھر لگی ہوئی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ ثم اذا زایلت تلک الحالہ، جب یہ حالت زائل ہو گئی، ختم ہو گئی، بھوک تھی ختم ہو گئی، پیاس تھی ختم ہو گئی، تو اب اگر ایک انسان کا نفس سمیع ہے تو وہ انسان کہلائے گا کہ وہ بھوک کی تکلیف اور کھانے کی لذت سب فوراً ختم ہو گئی۔ اب اسے کھانے کے بعد توانائی آ گئی نا تو اگلا جو کام کرنا ہے وہ کرے گا نا، کرنا چاہیے اس کو۔ لیکن اگر کھانے کے بعد بھی بیٹھا ہوا وہ ابھی تک اپنی بھوک کو یاد کیے ہوئے ہے اور وہ کھانے کی لذت، واجبہ کیسا چٹخارے دار کھانا تھا، تو کھانے کی لذت میں ابھی تک بیٹھا ہوا ہے اور باقی اگلے 6 گھنٹے اس نے اسی میں گزار دیے، تو یہ غیر سمیع آدمی ہے۔ سمیع وہ ہے، سماحت وہ ہے کہ ضرورت کے وقت اس چیز کو استعمال کیا اور جیسے ہی ضرورت پوری ہوئی اور ویسے ہی کیا ہے اس چیز کا خیال بھی دل سے نکل گیا۔ اگر وہ سماحت اس کے اندر ہے تو خرجت من تلک المضائق، ان تمام تنگیوں سے وہ فارغ ہو گیا۔ کأن لم تکن فیہا قط، جیسا کہ کچھ ہوا ہی نہیں تھا جی۔ بھوک سے پہلے جس نارمل حالت میں تھا، کھانا کھانے کے بعد اس کو پورا کرنے کے بعد بھی ویسا ہی نارمل ہو گیا۔ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ، اور اگر اس کے علاوہ ہے تو پھر کیا ہوگا؟ فَإِنَّهَا تَشْتَبِكُ مَعَهَا تِلْكَ الْكَيْفِيَّاتِ، تو وہ انہی کیفیتوں کے اندر ہی اس کا دماغ الجھا ہوا ہے، وہ بھوک کو یاد کیے ہوئے ہے اور پھر کھانے کی لذت کو یاد کیے ہوئے ہے، کیسی خوشبو اٹھ رہی تھی، کیسا فلاں تھا، کیسا فلاں تھا۔ آپ بتلائیے کہ اگلے 3 گھنٹے اگر اسی لذت میں مبتلا ہے تو کیا یہ لذت
ہاں جی اس کی اگلی تمام ضروریات کو پورا کرنے کے لیے کافی ہے، ورنہ تو اگلے دن بھی بیٹھ کر صرف خیال پکا لیا کرے لذت سے، تو پھر خود بخود ہی پیٹ بھر جانا چاہیے۔ تو یہ غیر حقیقی بات ہے نا، اس کا مطلب یہ کہ ایسا آدمی ذہنی مریض ہے اور ڈاکٹر صاحب سے علاج کرائے۔ غیر سمیع آدمی جو ہے، جس کے اندر سماحت نفس نہیں ہے، تو اس کا دماغ پرانی باتوں میں الجھا ہوا ہے، گئی گزری باتوں کے اندر الجھا ہوا ہے، انجانے خوف کے اندر مبتلا ہے، تو اس کا مطلب یہ کہ وہ غیر سمیع آدمی ہے۔ وَتَتَشَبَّهُ كَمَا تَتَشَبَّهُ نُقُوشُ الْخَاتَمِ فِي الشَّمْعِ، اور وہ کیفیت اس کے اندر مسلسل سوچنے کے نتیجے میں، ایسے باتوں کو یاد رکھنے کے نتیجے میں وہ حالت اس کے اوپر ایسے ٹھپے کی طرح منقش ہو جاتی ہے، جیسا موم کے اوپر مہر لگاؤ تو وہ مہر کا نقش موم کے اوپر بن جاتا ہے نا، ویسے ہی موم بھی ویسی ہو جاتی ہے، تو ایسے گویا کہ نقش بن گیا۔ شاہ صاحب نے وہاں دوسری جگہ پر مثال دی ہے کہ اس کی مثال ایسے ہی ہے کہ جیسے سبیح نفس کی مثال ایسے ہی ہے کہ وہ ایک پانی کے مانند ہے، انگلی ڈالی تو گڑا پڑ گیا، انگلی اٹھائی تو پانی برابر۔ اب اس نفس کو، روح کو بھوک تھی تو بھوک کا گڑا پڑا ہوا تھا، اور روٹی آ گئی، توانائی مل گئی تو بالکل اسی طرح ہموار پانی کی طرح ہو جائے، تو یہ اعلیٰ درجے کا سمیح النفس انسان ہے۔ لیکن اگر وہ اتنا گاڑا ہو کہ جہاں بھوک کا گڑا پڑا ہوا تھا، وہ بھوک کے گڑے کو اور اس کے اندر جو کچھ بھرا گیا ہے اس کو یاد کیے ہوئے، تو ایسا آدمی سماحت نفس کا مالک۔ تو دونوں حالتوں کو الگ الگ شاہ صاحب نے واضح کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ آدمی جو ہے، جو غیر سمیع ہے، فَإِذَا فَارَقَتِ الْجَسَدَ، جب اس کا جسم دنیا میں جدا ہو جائے گا، اور وَتَخَفَّفَتْ عَنِ الْعَلَائِقِ الظُّلَمَانِيَّةِ الْمُتَرَاكِمَةِ، تہ در تہ جو ظلمتوں کے ساتھ اس کے تعلقات بنے ہوئے تھے، وہ جب اس سے جدا ہوں گے تو رجعت الی ما عندہا، تو جو کچھ اس کے اندر ہوگا نا وہ لوٹ کر سامنے آئے گا۔ لم تجد شیئا مما کان فی الدنیا من مخالفات الملکیہ، تو وہ دنیا کے اندر جتنی بھی ملکیت کی مخالفت سے متعلق چیزیں ہوں گی، وہ ساری کی ساری کیا ہیں؟ وہاں نہیں رہیں گی، کیونکہ وہ جتنے بھی گڑھے پڑے ہوئے ہیں وہ تو اس کے ساتھ چلے جائیں گے، اور وہ جو جسم تھا وہ تو لذتیں تو ساری ختم ہو گئی، ان لذتوں سے آخر میں جا کر کیا فائدہ ہونا ہے؟ کچھ نہیں۔ فحصل لها الانس وصارت فی ارغد عیش، جتنا بھی اس نے سماحت کی حالت میں اگر ہے تو ملکیت کے مخالف جتنے بھی اعمال تھے وہ سارے ختم، تکلیفیں آئیں، عزتی آئیں، بھوک آئی، فلانا آئی، لیکن آخر میں اس کی جسم ہلکا ہونے کی وجہ سے اس کو خوشنودی بھی ہے، انس بھی ہے، عیش کی حالت میں بھی ہے۔ لیکن والشحیحۃ، اور وہ جو بخیل آدمی ہے اور اس کے اندر اس حالت کا نقش اتنا پختہ ہو چکا ہے، جیسا کہ بعض لوگوں کو تو دیکھتا ہے، تو شاہ صاحب نے اس کی مثال بھی دی۔ مثلا ایک آدمی ہے کہ کسی کا مال اگر کوئی چوری ہو گیا تو اگر تو وہ سخی ہوتا ہے نا تو کہتا ہے، پرواہ نہیں کرتا، لم یجد لہ بالا، کوئی نہیں یار، کوئی اور آ جائے گا۔ لیکن اگر کوئی بیچارہ بہت ہی کمزور نفس کا ہے تو اس مال کے جانے کے نتیجے میں وہ پاگل ہو جاتا ہے، کل مجنونی، ٹکرے مارتا، ہائے میرا سب کچھ لٹ گیا، یہ ہو گیا، رونا پیٹنا، بری حالت۔ وتمثلت عندہ، اور وہ مال اس کے دماغ کے اوپر منقش ہوتا ہے، ہائے میرا فلاں مال، فلاں قیمتی چیز، فلانی چیز، تو وہ مال اس کے دماغ کے اندر منقش ہوتا ہے۔ تو ایسا آدمی رقیق النفس بھی ہے اور شحیحہ ہے، یعنی اس کے بخل کی حالت کے اندر ہے۔ یہ تو سماحت کی حقیقت ہو گئی کہ انسان کے اندر ایسی بلندی نفسی ہو کہ ضرورتیں دنیا میں پوری کرے، بھوک پیاس وغیرہ جو حیوانی تقاضے ہیں وہ پورے کرے، لیکن اس کے ساتھ دل لگا کر نہ بیٹھ جائے، اس لذت کا اسیر نہ ہو جائے، اس کا نقش اس کے دماغ میں منقش نہ ہو جائے۔ اگر ایک وقت اچھا اور عمدہ کھانا مل گیا ہے تو اسی کی لذت میں رہے، اگلی دفعہ سوکھی روٹی نہ کھائے، بھائی اس وقت وہ ملی ہے وہ کھا لو، جس وقت جو ملی وہ کھا لو، جیسا کپڑا مل گیا، جیسا مکان مل گیا، جیسی وہ چیز مل گئی ویسے استعمال کر لو، ضرورت پوری کرنی ہے نا۔
شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ ایک ایسا بنیادی خلق ہے، السماحہ و ضدھا لہما القاب کثیرۃ، اس کی ذیلی بہت ساری قسمیں ہیں اور ہر پہلو سے اس کے نئے نئے لقب اور نام ہیں۔ مثلاً بحسب ما یکونان فیہ، جہاں بھی اور جس حالت میں بھی یہ دونوں ہوتے ہیں۔ مثلاً اگر اس سماحت نفس کا تعلق مال سے ہو تو مال کے حوالے سے جس کے اندر سماحت ہوتی ہے اس کو سخی کہا جاتا ہے، اور مال کی نسبت سے جس کے اندر بخل ہوتا ہے اسے بخیل کہا جاتا ہے، شحن۔ اسی طریقے سے اگر اس کا تعلق انسان کی شہوت سے ہو، شہوت شرمگاہ کی ہو یا شہوت پیٹ کی ہو، حکماء دو طرح کی شہوت کہتے ہیں، شہوت البطن، شہوت الفرج۔ شہوت البطن یہ ہے کہ بس کھانے پینے کے پیچھے ٹوٹ پڑتا ہے، جہاں بھی فوڈ اسٹریٹ ملے تو روز ایک نئی دکان چیک کرنے کے لیے چلا جاتا ہے، یہ شہوت البطن کہ پیٹ کی شہوت ہے کہ وہ بجھتی نہیں۔ کبھی فوڈ اسٹریٹ کی فلانی دکان پہ چلا گیا، اس کی جگہ اس کا کھانا بڑا چنگا ہے وہ فلان، تو شہوت البطن۔ اور اسی طرح دوسری شہوت الفرج ہے، تو شاہ صاحب کہتے ہیں اس کے اعتبار سے جو لفظ استعمال کیا جاتا ہے وہ عفت اور شرح۔ شرح کہتے ہیں وہ یعنی بے صبرا پن جسے کہتے ہیں نا، کہ جہاں کہیں اچھے کھانے کا پتہ چلا بس کچھ بھی ہو جائے، ایسے بے صبرے ہو کر ٹوٹ پڑتے ہیں۔ کھانے کے بھی دو طریقے ہیں، ایک تو سلیقے کے ساتھ آدمی ضرورت کے مطابق مناسب لقمے بنا کر کھاتا ہے، اور ایک یہ کہ کھانا آیا اور بس دونوں ہاتھوں سے بس ابھی ہڑپ کر جائے، اس کو عربی میں کہتے ہیں شرح۔ بے صبرا پن ہو کر اور غیر مہذب انداز سے کھانا، اس کو شرح۔ بھی تمہارے سامنے آرام سے تسلی سے کھانا کھا لو، کوئی اور تو کھانے والا نہیں ہے، تو اس کو اس بد تہذیبی کے طریقے سے کھانا، اس کو کہتے ہیں شرح۔ اور ایک عفت کے طریقے سے آپ کھا رہے ہیں، ضرورت کے مطابق لقمہ توڑتے ہیں اور اس کے مطابق استعمال کرتے ہیں۔ اور اسی طریقے سے کیا ہے، جس کے اندر عفت ہوتی ہے وہ صرف اور صرف معاہدہ نکاح کے ساتھ اپنا تعلق قائم کرتا ہے، اور جس میں بے صبرا پن ہوتا ہے تو ہر لال دوپٹے کے پیچھے پیچھے اس کی نظریں گھومتی رہتی ہیں، تو یہ شرح والے لوگ ہیں، بے صبرا پن ہے۔ حالانکہ آدمی کو معلوم ہونا چاہیے کہ اس نے اپنا نطفہ کسی پاک جگہ پر ڈالنا ہے یا ناپاک جگہ پہ ڈالنا ہے۔ تو سمیح النفس وہ آدمی ہے جو ہر گری پڑی چیز کے پیچھے نہیں گرتا، وہ سوچ سمجھ کر باقاعدہ ایک معاہدے کے تحت جس عورت سے اس کا تعلق قائم ہوتا ہے وہاں تعلق قائم کرتا ہے۔ وہ اتنا بیکار ہے کہ وہ ہر ایک عورت جو ہے اس کے ساتھ تعلق قائم کر لے، تو یہ تو سب سے زیادہ کیا پستی یہ نفس کی حالت ہے کہ وہ ہر جگہ پر ادھر ادھر نظر دوڑائی جا رہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں ایسے ہی وما کان فی داعیت الرفاہیت والنبوء عن المشاق، اور جس کا تعلق رفاہیت کے داعیے سے ہے کہ انسان سہولت پسند ایسا ہو کہ ہر جگہ پہ سہولت چاہتا ہو، اور کہیں ذرا خلاف طبیعت آ جائے تو بس شور مچا دے، کہیں مشقت کا کام کرنا پڑ جائے تو بس کہتے ہیں بانس ہرتے رکھ لوے۔ تو ایسی حالت ہو تو یہاں اس کے لیے لفظ استعمال کیا جاتا ہے صبر، اور اس کی ضد ہے ہلوع۔ ان الانسان خلق ہلوعا، قرآن نے کہا نا انسان بے صبرا پیدا کیا گیا ہے۔ ذرا سی مصیبت آئی، قرآن نے ہلوعا کی خود تعریف کی ہے، اذا مسہ الشر جزوعا، اس کو کوئی برائی یا تکلیف آ جائے تو پھر کیا ہے، شور مچاتا ہے، آسمان سر پہ اٹھا لیتا ہے۔ اور اگر وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، جب اس کو کوئی مال شال مل جائے تو اکڑ اور تکبر سے کیا ہے، جب میں پاٹے خان ہوں، میں نے یوں کیا ہے اور میں نے ایسے کمایا ہے، تو لوگوں کو دینے میں، لوگوں پر خرچ کرنے کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ بن جاتا ہے مال کے بخل کی وجہ سے۔ تو یہ ہلوعا کی خود تعریف قرآن نے کر دی۔ اور ایک یہ کہ آدمی صبر و استقامت کے ساتھ، بھائی آدمی دنیا میں زندگی بسر کرتا ہے، اتار چڑھاؤ آتے رہتے ہیں، حالات بدلتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو کام میں سہولت مل گئی تو اچھی بات ہے، نہیں ملی تو پھر شور شرابہ کرنے کی کیا ضرورت ہے، اس تکلیف کو استقامت کے ساتھ مردوں کی طرح کیا ہے برداشت کرنا، یہ صبر کہلاتا ہے۔ وما کان فی داعیت المعاصی الممنوع عنہا فی الشرع، اور شریعت میں جن گناہوں سے روکا گیا ہے
اس کا اگر داعیہ پیدا ہو تو اگر اس پر پابندی پوری کرے تو اس کو تقویٰ کہتے ہیں، اور اگر اس کو توڑ دے تو اس کو فسق و فجور کہتے ہیں۔ تو تقویٰ اور فجور یہ شریعت کے جو احکامات، اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکامات کے حوالے سے ہیں، ان میں یہ اور بہت ساری قسمیں شاہ صاحب نے بیان کی ہیں، لیکن ہمعات میں شاہ صاحب نے بڑی اچھی اور واضح بات بیان کی ہے کہ اس پوری خصلت کی بنیاد ایک چیز ہے، وہ اصل ای ہما خصلت یک چیز است۔ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ جتنی بھی سماحت کی خصلتیں ہیں ان کی بنیادی خصلت ایک چیز ہے، اور وہ کیا ہے؟ شاہ صاحب نے بڑی اچھی بات کہی وہاں کہ وَآ غالب بودن رائے کلی بر دوائی خصیصہ، وہ انسان کا رائے کلی کو یعنی اجتماعی تقاضوں کو غالب کرنا جزوی اور پست عادات و اطوار پر، یہ اگر انسان کے اندر رائے کلی کا غلبہ موجود ہو اور اس کے اندر یہ ملکہ پیدا ہو جائے تو وہ سمیع کہلائے گا۔ اس لیے یہ سماحت الشیخ جو عرب لوگ بولتے ہیں، تو جو اجتماعیت کا نگران ہے، ہاں جی، اس کے لیے لفظ بولتے ہیں۔ اس لیے اپنے سربراہ کے لیے جو وہاں ان خلیجی ملکوں کے حکمران ہیں ان کے لیے سماحت الشیخ، کہ جو رائے کلی یعنی اجتماعی تقاضے سے یا اجتماعیت کا نمائندہ ہے اس کو سماح کہا جاتا ہے۔ سماحت کا تعلق رائے کلی کا غالب ہونا ہے۔ انفرادی خواہشات کے لیے آدمی دوڑ دھوپ کرے تو پھر اس سے کیا ہے، گویا کہ سماحت کی ضد پیدا ہوتی ہے۔ وَإِذَا تَمَكَّنَتِ السَّمَاحَةُ مِنَ الْإِنسان، جب انسان کے اندر یہ بلندی نفس، وقار، عظمت، رائے کلی کا غلبہ راسخ ہو جاتا ہے تو انسان دنیا کی تمام شہوات و خواہشات سے فارغ ہو جاتا ہے۔ وہ میرٹ پر فیصلے کرتا ہے، کیونکہ ذاتی خواہش یا ذاتی مفاد اس کے پیش نظر نہیں ہوتا۔ اور استعدت للذات العلیہ المجردہ، اور وہ عقلی کاموں کی لذتیں حاصل کرتا ہے، کیونکہ عقل بلند ہوتی ہے اور اس کے نتیجے میں وہ یہ چھوٹی چھوٹی لذتیں اس کے نزدیک کوئی حیثیت نہیں رکھتی۔ وہ بڑا اجتماعی کام کر کے رائے کلی کو غالب کر کے لذت محسوس کرتا ہے کہ اس نے انسانیت کے لیے مثلاً مال خرچ کیا، اس نے اجتماعی کام میں صبر و استقامت اور استقامت کا مظاہرہ کیا، اس نے عفت و عصمت کا مظاہرہ کیا۔ اجتماعی کام کر کے اس کو لذت ملتی ہے۔ وہ ان چھوٹی چھوٹی لذتیں نہ بھی ملیں تو بھوک پیاس بھی برداشت کر لیتا ہے، ہاں جی کھردرا بستر پر بھی لیٹ جاتا ہے وغیرہ وغیرہ، ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَالسَّمَاحَةُ هَيْئَةٌ تَمْنَعُ الْإِنسَانَ مِنْ أَنْ يَتَمَكَّنَ مِنْهُ ضِدُّ الْكَمَالِ الْمَطْلُوبِ عِلْمًا وَعَمَلًا۔ سماحت ایک ایسی حیت اور کیفیت کا نام ہے کہ وہ انسان کو یہ طاقت اور قوت پیدا کرتی ہے کہ علمی اور عملی حوالے سے اپنی اس کمال مطلوب کی ضد سے رکا رہے۔ علمی طور پر بھی بخل، فسق و فجور، شرح وغیرہ وغیرہ جتنی بھی بد اخلاقیاں ہیں یا پست کام ہیں، علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی، دونوں چیزیں۔ گویا کہ یہ سماحت انسان کے علم کو بھی ترقی دیتی ہے، کیونکہ جب وہ رائے کلی کی اساس پر سوچتا ہے، کام کرتا ہے، اجتماعیت پسند ہوتا ہے، تو علمی طور پر بھی اور عملی طور پر بھی اس کے اندر کمال پیدا کرتی ہے۔ دونوں 3 خلق ہو گئے۔ چوتھا خلق والرابعۃ وہی ملکۃ فی النفس العدالہ، چوتھا خلق جو ہے وہ عدالت، ملکہ۔ یہ خصلت یا خلق جو عدالت ہے یہ کسے کہتے ہیں؟ شاہ صاحب کہتے ہیں یہ عدالت انسانی نفس کے ملکے کا نام ہے۔ ملکۃ النفس، انسان کے نفس کی، روح کی کا ملکہ، اس کی مہارت، ملکہ مہارت۔ تصدر عنہا الافعال التی
اس مہارت اور ملکے سے جو افعال صادر ہوتے ہیں، اس کے جسم سے نکلتے ہیں، التی یقام بہا نظام المدینہ والحی بسہولۃ، کسی مملکت کا نظام مملکت یا کسی قبیلے یا علاقے کا نظم جو ہے وہ بڑی سہولت سے اچھے طریقے سے سر انجام پاتا ہے۔ جس انسان میں یہ ملکہ عدالت ہے اس سے ایسے افعال صادر ہوتے ہیں کہ جو کسی مملکت کے نظم کو درست کرنے یا کسی قبیلے یا جس سطح کا بھی وہ منتظم ہے تو اس سطح کے لوگوں کے لیے وہ کام کرنا آسان ہوتا ہے، یعنی نظام عدل قائم کرنے کے افعال ملکہ عدالت سے ظاہر ہوں۔ وَتَكُونُ النَّفْسُ كَالْمَجْبُولِ عَلَىٰ تِلْكَ الْأَفَاعِيلِ، اور انسانی نفس فطری طور پر ایسے عدل و انصاف کے افعال پر جبلی طور پر پیدا کیا گیا ہو کہ وہ عدل سے علاوہ اور کچھ سوچتا ہی نہ ہو، اس کے اندر نظم و نسق اور سہولت پیدا کرنے، انسانوں کے لیے سہولت پیدا کرنے کے نظم و نسق کے افعال اس کے اندر سے پھوٹیں۔ یہ ہے ملکہ عدالت۔ شاہ صاحب کہتے ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ وَالسِّرُّ فِي ذَلِكَ، اس کا راز جو ہے وہ کیا ہے کہ سعادت حقیقیہ میں عدالت جس کا تعلق دنیا کے نظام کی بہتری کے ساتھ ہے، اس کا سعادت حقیقیہ کے حصول سے یا ملکیت کی ترقی سے کیا تعلق؟ یہ ایک اہم سوال تھا۔ تو شاہ صاحب نے بالخصوص یہاں پر یہ لفظ استعمال کیا ہے کہ اس کا راز یہ ہے کہ وہ فرشتے ان الملائکہ اور وہ نفوس جو جسمانی تمام تعلقات سے فارغ ہو کر وہاں پہنچ چکے ہیں مالا اعلیٰ میں، ینتبع فیہا ما اراد اللہ تعالی فی خلق العالم من اصلاح النظام ونحوہ، تو ان فرشتوں کے دلوں پر اللہ تبارک و تعالی انسانیت کے لیے بہتر سسٹم بنانے وغیرہ سے متعلق جو ارادہ کرتا ہے، وہ ارادہ الہیہ سب سے پہلے ان فرشتوں کے دل پر منقش ہوتا ہے، اور وہ فرشتے وہ ہیں جو لا یعصون اللہ ما امرہم ویفعلون ما یؤمرون، وہ کسی بھی حکم کی نہ خلاف ورزی کرتے ہیں، جو حکم ملتا ہے اس کے مطابق کام کرتے ہیں۔ گویا کہ وہ کائنات کی ایسی مینجمنٹ ہے کہ ذاتی خواہشات و لذات سے بالا تر ہو کر وہ انسانیت کی خدمت کے لیے کام کرتے ہیں۔ فَتَنْقَلِبُ مَرْضِيَّاتُهَا إِلَى مَا يُنَاسِبُ ذَلِكَ النِّظَامِ، اور وہ ان کی تمام پسندیدہ کام انسانیت کے لیے بہترین نظام قائم کرنے کے لیے کردار ادا کرتے ہیں، اور یہی وہ جو ارواح انبیاء علیہم السلام کی مالا اعلیٰ میں پہنچ چکی ہے، جن کا پیچھے تذکرہ آ چکا تھا، ان کی روحیں بھی یہی کام کرتی ہیں۔ اب یہ جو دنیا میں انسان ہے جب ملکہ عدالت پیدا کرتا ہے اپنے اندر اور وہ اچھا نظام بناتا ہے دنیا کا، تو دراصل وہ جب میرٹ پر فیصلہ کرتے ہوئے اجتماعیت کے فلاح و بہبود کے لیے نظام بناتا ہے تو گویا کہ فرشتوں والا کام کر رہا ہے، فرشتوں کی طرح کا کام کر رہا ہے۔ جیسے فرشتے کو نہ بھوک ہے، نہ پیاس ہے، نہ لینا نہ دینا، ذاتی خواہشات سے بالا تر ہو کر ٹھیک ٹھیک میرٹ پر عدل و انصاف کا نظام بناتا ہے، ایسے ہی یہ گویا کہ دنیا میں یہ انسان بھی فرشتہ ہے کہ جو اپنی ذاتی خواہشات سے ماورا ہو کر، جس کی اپنی خواہشات، اپنی برادری، اپنا خاندان، اپنی پارٹی ساتھ نتھی ہوئی بھی ہو اور وہ لوٹ مار میں شریک ہونا چاہے تو حکمران کے لیے عدل کرنا بڑا مشکل ہوتا ہے نا۔ تو بات یہ ہے کہ جب آدمی اس سے ماورا ہو کر اپنے مفادات یا اپنی پارٹی سے ماورا ہو کر فیصلہ کرتا ہے اور عدل کے مطابق کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں چلتا پھرتا فرشتہ ہے۔ تو یہ سعادت حقیقیہ کا حقدار کیوں نہیں ہوگا؟ تو عدالت بھی سعادت حقیقیہ کا ایک اہم جز ہے۔ اور پھر شاہ صاحب نے یہاں واضح کیا ہے دوسری جگہ پر ہمات میں کہ یہ انسان کے اندر یہ جو ملکہ عدالت ہے اس کی بھی ذیلی شقیں ہیں، اس کے شعبے بیان کیے ہیں،
اور وہ شاہ صاحب نے کہا ہے کہ وہ سیاست کلی کی بنیاد پر جو نظام دنیا میں قائم ہوتا ہے وہ دراصل عدل کے ملکے کا اظہار ہے۔ یہ اظہار اگر ایک فیملی کے اندر ہو تو خاندان کے تمام ضروریات کے پورا کرنے میں وہ عدل و انصاف کے ساتھ اچھا نظم و نسق قائم کرتا ہے، آمد و خرچ میں اعتدال پیدا کرتا ہے، ہر جو اس گھر میں بچہ موجود ہے، بڑا موجود ہے، اس کی ضروریات کا خیال رکھتا ہے، اس ضروریات کو پورا کرنے کے لیے انصاف کے ساتھ چیزوں کو خرچ کرتا ہے اور ان کی کام کردار ادا کرتا ہے۔ نمبر ایک، شاہ صاحب نے کہا اسی طرح اس سے اوپر کی طرف اگر وہ کسی جماعت کے اندر کسی ذمہ داری میں ہے، مالیاتی حساب کتاب کے اندر وہ عدل و انصاف رکھتا ہے، جمع و خرچ کے اندر۔ اسی طریقے سے اگر معیشت کے دائرے کے اندر ہے تو اس کے اندر حریت، یعنی اپنی آزادی اور حریت کی بنیاد پر اپنا رزق خود کمانے کی عادت ہو، کسی دوسرے کے سامنے بھیک مانگنے کی عادت۔ ملکہ عدالت اس کے اندر آزاد معیشت کی سوچ پیدا کرے، ملازمت اور غلامی کی سوچ پیدا۔ ملکہ عدالت کا وہاں نتیجہ اس کی معیشت کے حوالے سے آزادی اور حریت کا ہونا چاہیے۔ اسی طریقے سے مملکت کے نظم و نسق یا جو اجتماعی نظام ہے، ملکہ عدالت وہاں کیا ہے؟ ارتفاقات کا، عدالت ہے، انتظامیہ ہے، مقننہ ہے، وغیرہ وغیرہ، ان تمام امور میں عدل و انصاف۔ اور ایسے ہی کل دنیا کے انسانوں کے ساتھ جب بین الاقوامی تعلقات پیدا ہوں تو ممالک کے درمیان جو تعلقات ہوں وہ بھی نظم و نسق، ترتیب اور اعتدال اور توازن کے ساتھ قائم ہوں، حسن معاشرت بھی ان کے اندر پیدا ہو۔ تو بہت سارے شعبے شاہ صاحب نے وہاں بیان کیے ہیں، اور ان میں حریت یعنی اپنے وسائل کی حریت اور آزادی کو بھی شاہ صاحب نے کیا ہے؟ ملکہ عدالت کا حصہ بنایا ہے۔ صرف مطلقاً ترازو کے دونوں پلڑوں کے برابر کرنا یہ تو اس کا لغوی معنی ہے، تو توازن، اعتدال اور استقامت پیدا کرنا زندگی کے تمام دائروں میں، وہ منتظم ہو تو اچھا منتظم ہو، وہ گھر کا سربراہ ہو تو اچھا ہو، وہ کسی تنظیم کی ذمہ داریاں، کسی انجمن کا حصہ ہو تو وہاں اپنی ذمہ داریوں کو پورے طریقے پر سر انجام دے تو ملکہ عدالت ہے۔ اور غیر ذمہ داری کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اور عدل کے رٹے لگاتا ہے کہ جی جب تک سسٹم نہیں بدلے گا تو عدل نہیں ہو سکتا۔ اور بھائی تمہاری ذات کی حد تک تو عدل ہونا چاہیے نا، کہ تم نے جو ذمہ داری قبول کی ہے اس کو تم نے پورا کیا ہے کہ نہیں، اور اسی کو سیکھنے کے لیے تو کیا ہے، یہ ذمہ داری تمہیں دی گئی ہے۔ تو ملکہ عدالت انسان کی وہ مہارت اور وہ اس کے اندر صلاحیت اور استعداد کا ہونا ہے کہ جس سے وہ بہترین نظم و نسق، ایسا نظم و نسق جو اس سے وابستہ تمام لوگوں کے لیے زندگی بسر کرنا آسان بنا دے، ان کے لیے آسانیاں تلاش کرنا، تو یہ ملکہ عدالت ہے۔ اس لیے اچھا منتظم وہ ہوگا جو سہولت پیدا کرتا ہے، تو اس کا مطلب وہ عادل ہے۔ تو یہ بنیادی طور پر اس کے اندر صلاحیت ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ جب جس کے اندر یہ ملکہ عدالت کا جز موجود ہے، فَإِنْ فَارَقَتْ جَسَدُهَا وَفِيهَا شَيْءٌ مِّنْ هَذِهِ الصِّفَةِ، جب وہ جسد اپنے جسم سے اس کی روح جدا ہوگی اور اس میں یہ صفت عدالت کی پائی جاتی ہے، ملکہ عدالت کی، کہ اس نے میرٹ پر تمام لوگوں کے لیے اچھے انتظامات کیے، تو یہاں سے جاتے ہی جو اس عالم مثال کی انتظامیہ اور بیوروکریسی ہے، فرشتے، تو ان کے ساتھ جب وہ ملے گا اور آپس میں ملاقات ہوگی تو خوشی ہوگی کہ نہیں، کہ یہ بھی میرٹ پر فیصلہ کرتے ہیں، میں بھی دنیا میں ایسے کر کے آیا ہوں۔ اس کو پہلے سے عادت ہوگی نا، جس کو یہاں روند مارنے کی عادت ہے، ظلم کرنے کی ہے، بد انتظامی کی عادت ہے، وہاں جب ڈسپلن میں جائے گا تو مصیبت میں پڑا ہوگا کہ نہیں، وہاں خوش ہوگا۔ وَوَجَدَتْ سَبِيلًا إِلَى اللَّذَّةِ الْمُفَارَقَةِ عَنِ اللَّذَّاتِ الْخَسِيسَةِ، اور وہ اس اعلیٰ درجے کی لذت کو محسوس کرے گا جو پست قسم کی لذتوں کے مقابلے میں بڑے اونچے درجے کی۔ اور وَإِنْ فَارَقَتْ، اور اگر اس کی روح یہاں سے جدا ہوگی اور اس میں ملکہ عدالت کے بجائے ملکۃ الظلم ہے، اور ملکۃ الظلم یاد رکھو بد انتظامی بھی ہے، غیر ذمہ داری کا مظاہرہ بھی ہے، اپنے گھر کو بد انتظامی کے ساتھ چلانا بھی ہے، پھوڑ پھن کے ساتھ گھر چلانا،
آمد و خرچ کے اندر توازن کا نہ ہونا، بد سلیقگی کا ہونا، ایسے ہی اپنی معیشت کا آزاد نہ ہونا، دوسروں کے سامنے بھیک مانگنا، مظلوم بننا۔ تو مظلوم ہونا بھی کوئی اچھی بات ہے۔ انصر اخاک ظالما او مظلوما، اپنے بھائی کی مدد کرو، ظالم ہو یا مظلوم۔ تو مظلوم بننا بھی کوئی کام ہے نہیں، اپنی آزادی اور حریت کی حفاظت کرنا، اپنے وقار کی حفاظت کرنا، اپنے آپ کو صحیح طریقے سے منظم کرنا، یہ جس کے اندر یہ غلط ضد موجود ہے تو ذاق علیہ الحال، تو اس کی حالت وہاں تنگ ہوگی۔ وہ جا کے فرشتوں کو دیکھے گا، فرشتے تو بڑے ڈسپلن والے ہوں گے، وہ تو بڑی تنظیم کے ساتھ کام کرنے والے ہیں، یہ سارے بد نظم، یہاں سے ریوڑ کا ریوڑ وہاں پہنچے گا تو پریشان ہوگا کہ نہیں۔ یہ سڑک کے اوپر قانون کے ضابطے کی پابندی نہیں کرتے، آج کل کیمرے تصویریں کھینچ کے چلان کر رہے ہیں، تو پھر کہیں ان کو خیال آ رہا ہے کہ جی اب اشارہ کراس نہیں کرنا چاہیے۔ تو قانون اور ضابطے اور ڈسپلن میں رہنا یہی عدالت کا ملکہ ہے۔ اور یہ مولانا سندھی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ جو حکومت میں نہ ہو، پارٹی کی سطح پر ہو، اگر وہ وہاں قانون کا پابند نہیں ہے تو حکومت میں آ کر کبھی قانون کا پابند نہیں ہو سکتا۔ وہ یہ کہے کہ جی نظام بدلے گا تو پھر ہم بہت ڈسپلن والے ہوں گے، اب تو توڑ دو۔ ہمیں ڈسپلن کا پابند ہونا ہے، گھر کے ڈسپلن کا، اپنی سوسائٹی کے ڈسپلن کا۔ جو اچھی بات ہے اس پر تو عمل کرنا ہے نا، جو غلط بات ہے تو اس کو درست کرنے کی کوشش کرنی چاہیے، لیکن جو اچھی بات ہے اس کو بھی اختیار نہ کرنا، بغیر ٹکٹ کے ٹرین میں سفر کرنا، جہاز میں سفر کرنا، بجلی چوری کرنا، فلانا کرنا، یہ سارے کے ساری غیر ڈسپلن ہے نا۔ یا تو آپ ڈسپلن خود درست کرو، نہیں کر سکتے تو جتنا ہے اس کو ماننا تو لازمی اور ضروری ہے، اگر اس سوسائٹی کا حصہ ہے۔ یہ ملکہ عدالت ہے۔ اب اس عدل کے انتظار میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جی ہماری حکومت آئے گی تو عدل ہوگا، جو اب نہیں کر سکتا تو وہ تب کیسے کرے گا؟ وہ اور ذرا وہاں توڑے گا۔ اب وہ چوری کر رہا ہے تو وہاں بھی چوری ہو رہی ہے، اب یہاں دوسروں کو دھوکہ اور فراڈ کر رہا ہے تو پھر اقتدار میں آنے کے بعد بھی وہی اسی طرح کے کام کرے گا۔ تو اپنے رویے درست کرنا یہ بنیادی چیز ہے۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں وہاں توحشت، اسے وحشت ہوگی، تکلیف ہوگی، بد نظمی کے ریوڑ جب وہاں پہنچے گا تو نظم اور ڈسپلن کو دیکھ کر مصیبت میں مبتلا ہوگا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فَإِذَا بَعَثَ اللَّهُ نَبِيًّا لِإِقَامَةِ الدِّينِ، جب اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو بھیجتا ہے دین کا نظام قائم کرنے کے لیے، اور اس کا دین کو قائم کرنے کے لیے اور نبی کو اس لیے بھی بھیجتا ہے کہ لِيُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ، کہ انسانوں کو ظلمتوں کے اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لے جائے، اور وَيَقُومُ النَّاسُ بِالْعَدْلِ، اور انبیاء کو اس لیے بھیجتا ہے کہ انسانوں کو عدل پر قائم کریں۔ وہی قرآن کی آیت لِيَقُومَ النَّاسُ بِالْعَدْلِ۔ تو فَمَنْ سَعَىٰ فِي إِشَاعَةِ هَٰذَا النُّورِ، جو آدمی ان تین کاموں کے عدل کے اس نور کو پھیلانے کی کوشش کرے گا، وَوَطَّأَ لَهُ فِي النَّاسِ، اور اس کا لوگوں میں شعور دے گا، لوگوں کو اس کی طرف متوجہ کر کے اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرے گا، اس کی تیاری کرے گا، تو کان مرحومن، تو اس کے اوپر اللہ تعالیٰ رحم کرے گا۔ اور ومن سعی لردها، اور جو اس عدالت کے خصلت کو ختم کرنے کی کوشش کرے گا، اس کو بجھانے کی کوشش کرے گا، تو کیا کہا شاہ صاحب نے؟ کان ملعونا مرجوما، وہ ملعون بھی ہے اور وہ مرجوم، جس پر پتھروں کی بارش ہوتی ہے، مرجوم، اسے سنگسار بھی کیا جائے گا، کیونکہ اس نے ظلم کیا ہے، اس نے عدالت کے بنیادی دائرے اور تقاضے کو پورا نہیں کیا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں جب کسی انسان کے اندر یہ ملکہ عدالت اچھی طرح راسخ ہو جائے اور حکمران بن جائے، تو اس میں اور جو فرشتے عرش الہی کو اٹھائے ہوئے ہیں ان کے درمیان اشتراکیت قائم ہو جاتی ہے۔ اشتراکن وقع اشتراکن بینہ و بین حملۃ العرش، عرش کو اٹھانے والے فرشتوں اور ایسے انسان کے درمیان کیا ہو جاتا ہے؟ مشترک ہو جاتے ہیں۔ وہ بھی یہی کام، عدل و انصاف کا کام کرنے کے لیے پوری دنیا میں کام کر رہے ہوتے ہیں، اور یہ انسان بھی یہی کام کر رہا ہوتا ہے۔ اور وہ مقربی الحضرہ من الملائکہ، اور حضرت الہیہ کے جو مقربین بارگاہ الہی کے فرشتے ہیں، جبرائیل، میکائیل، اسرائیل، تو وہ ان کی جماعت کا، اس کی مینجمنٹ کا وہ شریک کار
بن جاتا ہے۔ الذین هم وسائط نزول الجود والبرکات، وہ فرشتے جو واسطہ بنتے ہیں اللہ کی سخاوت اور دنیا میں برکتوں کے نزول کا۔ وکان ذلک بابا مفتوحا بینہ وبینہم، اور جس کے اندر یہ ملکہ عدالت اتنا راسخ ہو جاتا ہے تو پھر اس انسان میں جو دنیا میں ہے اور ان فرشتوں کے درمیان ایک دروازہ کھل جاتا ہے معلومات کو ایک دوسرے کے ساتھ تبادلہ کرنے کا۔ اس کو عدالت کے نئے نئے طریقے جو ہے عدل قائم کرنے کے نئے نئے طریقے وہاں سے القاء ہوتے ہیں۔ وَمُعِدًّا لِنُزُولِ الوانہم وصبغہم، اور ان کے اندر استعداد پیدا ہو جاتی ہے کہ فرشتوں کا رنگ ان پر نازل ہوتا ہے، ان کا طریقہ کار اور عدالت کا منہج ان کے اوپر، ان انبیاء پر آتا ہے۔ بمنزلۃ تمکین النفس من الہام الملائکہ، جیسے یہ فرشتوں کے الہامات کسی انسان پر ہوتے ہیں اور وہ اس کے مطابق اٹھ کھڑے ہوتے ہیں فرشتے کام کے لیے، ایسے یہ بھی گویا کہ دنیا میں چلتا پھرتا فرشتہ ہے جو عدل و انصاف قائم کرنے کے لیے دنیا کے اندر جاتا ہے۔ وہ جو ربی ابن عامر صحابی کسریٰ ایران کے دربار میں بات کر رہے ہیں تو دراصل ملائے اعلیٰ سے براہ راست فرشتوں سے القاء کا عمل جاری ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں فہذہ الخصال الاربع، یہ چار بنیادی اخلاق ہیں، ان تحققت حقیقتہا، اگر تو نے ان چاروں کی اصل حقیقت صحیح طریقے سے معلوم کر لی، وفہمت کیفیت افضائہا للکمال العلمی والعملی، اور اگر تو یہ سمجھ گیا کہ کیسے ان اخلاق سے علمی اور عملی کمالات پھوٹتے ہیں، اور یہ بات سمجھ گیا کہ وَإِعْدَادِهَا لِلْإِنسِلَاكِ فِي سِلْكِ الْمَلَائِكَةِ، اور یہ کہ یہ چاروں اخلاق انسان میں یہ استعداد پیدا کرتے ہیں کہ انسان فرشتوں کی لڑی کے اندر پرویا جاتا ہے۔ اگر یہ بات اچھی طرح تو سمجھ گیا، اور ابھی بات ختم نہیں ہوئی، ابھی تک بات آگے چل رہی ہے۔ شاہ صاحب کہتے ہیں وَفَتِنْتَ کیف انشعاب الشرائع الالہیہ بحسب کل عصر منہا، اور اس کے بعد تو نے اپنی ذہانت و فطانت سے یہ بھی سمجھ لیا کہ ہر دور کے انبیاء کی جو الہی شریعتیں ہیں ہر زمانے میں زمانے کے مطابق کیسے عملاً وجود میں آتی ہیں ان چار اخلاق کی روشنی میں۔ اگر تو نے یہ تین باتیں معلوم کر لی، حقیقت معلوم کر لی، ان کے کمال علمی اور عملی کو سمجھ لیا، اور تمام شریعتوں کے منبع کو سمجھ لیا کہ ہر زمانے میں کیسے شریعتیں مختلف ہوئیں، اگر تو نے یہ تین باتیں سمجھ لی تو اوتیت الخیر الکثیر، تو اسے حوض کوثر کی خیر کثیر عطا کر دی گئی۔ اسی کو کہا گیا کہ جس کو حکمت آ گئی، وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کثیرا، تو اسے بہت بڑی خیر کثیر عطا ہو گئی۔ تو جس نے یہ چار اخلاق، ان اخلاق کا کمال علمی اور عملی پر انطباق، اور پھر اس کے نتیجے میں تمام شریعتوں اور قوانین کے سمجھنے کی عادت پیدا ہو گئی، تو تجھے بہت بڑی خیر کثیر عطا ہو گئی۔ اور اگر تجھے یہ سمجھ میں آ گئی تو کنت فقیہا فی الدین ممن اراد اللہ بہ خیرا، تو تو دین کا سمجھدار اور باشعور انسان بن گیا، دین کا فقیہ بن گیا، ایسا فقیہ جس کے بارے میں اللہ نے ارادہ کیا ہے خیر کا اور بھلائی کا۔ شاہ صاحب کہتے ہیں کہ یہ چار خصلتیں جب مرکب ہو کر چاروں کی چاروں کسی کے اندر پائی جائیں تو اس کا نام ہے الفطرت۔ والحالت المرکبۃ منہا، ان چاروں سے جو حالت مرکب ہو کر وجود میں آتی ہے کہ اس میں طہارت کا ملکہ بھی ہو، اخبات کا ملکہ بھی ہو، اس میں سماحت کا ملکہ بھی ہو، اس میں عدالت کا ملکہ بھی ہو، تو اس کو کہتے ہیں فطرت، تسمى بالفطرہ۔ جب فطرت ہے تو اس فطرت کے حصول کے اسباب بھی ہیں اور اس فطرت کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں بھی ہیں۔ یہ شاہ صاحب اب بنیاد بنا رہے ہیں اگلے ابواب کی، کہ جب ان چار اخلاق کے مجموعے کا نام فطرت ہے تو وللفطرت اسباب تحصل بها بعضها علمیہ و بعضها عملیہ، تو اس فطرت کے اسباب کے لیے حاصل کرنے کے کچھ اسباب ہیں،
کچھ علمی اسباب ہیں اور کچھ عملی اسباب ہیں۔ جو تو فطری طور پر پیدا ہوئی روحیں ہیں اور ذہین ہیں، ان کو تو یہ اسباب کی ضرورت نہیں ہے، اور جو کم درجے کے ہیں اور انہیں یہ 4 اخلاق اپنے اندر پیدا کرنے ہیں، تو اس کے پیدا کرنے کے اسباب اور طریقہ کار کیا ہے؟ وہ اسباب کیا ہے؟ علمی اسباب کیا ہیں کہ جس سے علم، کمال علمی پیدا ہو، اور عملی اسباب کیا ہیں جس سے عملی صلاحیت اور استعداد پیدا ہو۔ اور شاہ صاحب کہتے ہیں کہ اس فطرت کے حصول کے راستے کے کچھ حجابات اور پردے بھی ہیں جو انسان کو ان چیزوں سے روک دیتے ہیں، ان 4 اخلاق کے حصول کے راستے کے پردے بھی ہیں۔ اور تیسری چیز وحیل، اور ہیلے بھی ہیں ایسے جو ان پردوں کو توڑ دیں۔ جی اسی کا نام طریقت ہے کہ وحیل تکسر الحجب، ان پردوں کو توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ کیونکہ فطرت انسانیت کو ظاہر کرنا ہے، اور فطرت نام ہے ان 4 اخلاق کا۔ ان فطرت تک پہنچنے کے راستے کی رکاوٹیں اور حجابات کیا ہیں، اور ان حجابات کو ختم کرنے کا، توڑنے کا طریقہ کار کیا ہے؟ جب یہ بات پوری ہوگی تو سعادت حقیقیہ کی کا باب مکمل ہوگا۔ تو شاہ صاحب کہتے ہیں نحن نرید، ہمارا ارادہ یہ ہے کہ ان ننبہک علی ھذہ الامور، فطرت کے حصول کے اسباب، اس کے حجابات اور ان حجابات کو توڑنے کے ہیلے اور طریقے، ان امور پر آپ کو متنبہ کریں، آپ کے سامنے اس کا بھی مکمل طریقہ کار واضح کریں۔ اس لیے دوستو فاستمع لما یتلی علیک، اچھی طرح کان کھول کر سننا جو کچھ آگے ہم بیان کرنے والے ہیں۔ یتلی علیک، آپ پر جو اگلے ابواب کی ہم تلاوت کرنے والے ہیں، تو اس کے لیے کان کے ڈاٹ کھول کھال کر آنا۔ ہاں جی، فاستمع، اچھی طرح کان کھول کر سن لینا، بتوفیق اللہ تعالی، لیکن اللہ کی توفیق سے ہی ہوگا، یہ نہیں کہ سارے دن کے تھکے ہارے آئیں گے تو سوئیں گے نا، پھر یہاں کان کہاں سے کھلے ہوں گے، بلکہ آنکھیں بھی بند ہو جائیں گی۔ تو اگلی بات کان کھول کر سنیں گے تو اس 4 اخلاق کے حصول کے راستے کی رکاوٹیں دور ہوں گی، اور ان رکاوٹوں کو توڑنے کا طریقہ واضح ہوگا، اور پھر اصل فطرت تک پہنچنے کا طریقہ کار واضح ہوگا۔ واللہ اعلم۔ اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔